السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ناول کا سیکنڈ پارٹ حاضر ہے اور چلیں شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ میری امی ہیں اور تمہاری ساسو ماں۔ اقبال ہبا کو اپنی ماں کے کمرے میں لے آیا تھا۔ ہبا نے اپنی بیٹی کو صبا کے ساتھ لٹا دیا جو سو رہی تھی۔ اقبال، ان کا خیال کون رکھتا ہے؟ ہبا نے صبا کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ چاچو نے نرس رکھنے کا کہا تھا۔ وہ نرس جو ہیں کل تک آ جائیں گی، اقبال نے کہا۔ اقبال، اب اس کی ضرورت نہیں، اب سے میں ان کا خیال رکھوں گی۔ میرے ماں باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے، ایسے مجھے بھی ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہبا نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھتے مسکرا کر کہا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اقبال نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ نازیہ ایک بار بھی اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اقبال کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اقبال، اب نازیہ کیا کرے گی؟ اسے بہت تکلیف پہنچی ہے، آپ ایسا کریں اسے معافی مانگ لیں۔ مجھے نازیہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جب آپ بھی پیار سے اسے منائیں گے اور معافی مانگ لیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہبا نے اقبال کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے کہا۔ اقبال ہبا کی بات پر فقط مسکرا پڑا اور دوسرا اپنا ہاتھ ہبا کے ہاتھ پر رکھا۔ ہبا، تمہاری سوچ کی میں دل سے عزت کرتا ہوں۔ تم اچھی ہو، سب کے بارے میں سوچتی ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سب بھی اچھے ہوں۔ ابھی تم نازیہ کو جانتی نہیں ہو، اگر میں اس سے معافی بھی مانگ لوں تو بھی وہ اپنی ضد پر اڑی رہے گی۔ تم اس بارے میں زیادہ نہ سوچو، میں سب سنبھال لوں گا۔ تم آؤ، میں تمہیں کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ اقبال نے ہبا کو دیکھتے کہا۔ اقبال، میں تھوڑی دیر یہیں امی کے پاس رکنا چاہتی ہوں، اور دیکھیں نا، ہماری گڑیا ابھی اپنی دادی کے پاس سکون سے سو رہی ہے۔ ہبا نے مسکراتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھتے کہا۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اور تم یہیں رہو، میں آتا ہوں کچھ دیر میں، اقبال نے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ ہبا چلتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ گئی اور مسکراتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی۔ نازیہ، اب تم کیا چاہتی ہو؟ عمیرہ نے نازیہ کو دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ امی، آپ ابھی اور اسی وقت انوشی کو اس حویلی سے نکال دیں۔ نازیہ نے سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ انوشی کو نکالنے سے کیا ہوگا؟ عمیرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیونکہ اقبال اسے حویلی میں داخل نہیں ہونے دے گا، اور جب وہ در در بھٹکے گی تو مجھے بھی تھوڑا سکون ملے گا، نازیہ نے غصے سے کہا۔ لیکن آپ ہی، اس انوشی کو کیا لینا دینا؟ انم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نازیہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ تم اپنی زبان بند رکھو، تمہیں اس کی بہت فکر کھائی جا رہی ہے۔ جب میں اس گھر میں نہیں ہوں تو وہ بھی یہاں نہیں رہے گی، میں یہاں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ نازیہ کی باتوں سے صاف لگ رہا تھا وہ انوشی سے بہت جلتی ہے، بس اس کا نقصان کرنا چاہتی ہے کسی نہ کسی طرح۔ نازیہ، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس وقت انوشی کو نہیں بلکہ اقبال کے بارے میں سوچو۔ عمیرہ نے بھی اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ زرگام سے پنگا لینا ٹھیک نہیں ہے، لیکن نازیہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ امی، میں پہلے ہی پریشان ہوں، اور آپ بھی اس کی سائڈ لے رہی ہیں۔ وہ لڑکی یہاں خون بہا میں آئی ہے، وہ جیے یا مرے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ سے بات کرنا بیکار ہے، میں خود ہی اسے اس حویلی سے نکال دوں گی۔ نازیہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے غصے سے کہا، اور بنا اپنی ماں اور انم کی بات سنے وہاں سے چلی گئی۔ یہ لڑکی پاگل ہو گئی ہے۔ انم، روکو اپنی بیوقوف بہن کو۔ عمیرہ نے پریشانی سے انم کو دیکھتے کہا۔ جی امی، انم نے کہا اور نازیہ کے پیچھے بھاگی۔ زرگام اپنے کمرے میں ساری لائٹس بند کی اپنے آرام دہ کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ہیرا، دیکھو تمہارے جانے کے بعد کیا کچھ ہو گیا۔ کاش تم میرے پاس ہوتی، کاش تم کیوں تم حویلی سے گئی؟ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی؟ کیا سچ میں تم داؤد کو پسند کرتی تھی؟ اگر کرتی تھی تو ایک بار تو مجھ سے بات کرتی تاکہ تمہاری جان بچا سکتا، اور آج تم میرے سامنے ہوتی، ایک بار تو اپنے بھائی پر بھروسہ کرتی۔ جانتی ہو تمہارے جانے کے بعد زرگام بدر نے کیا کچھ کیا جو وہ کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا؟ زرگام آنکھیں موندے دماغ میں یہی سب باتیں سوچ رہا تھا جب اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے انوشی کو روتا ہوا چہرہ آیا۔ زرگام نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ کمرے میں اندھیرا چھایا ہوتا، زرگام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا چہرہ آ رہا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے اسے نہ جانے کیوں بار بار انوشی کا خیال آ رہا تھا۔ لڑکی نہیں، انوشی نام ہے، دل سے آواز آئی تھی۔ جسٹ شٹ اپ۔ زرگام نے غصے سے اپنے دل کی آواز کو دبایا جب اسے اپنے کمرے سے باہر کچھ آوازیں سنائی دیں۔ اس کا دھیان فوراً نہ چاہتے ہوئے بھی انوشی کی طرف گیا۔ زرگام اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ نازیہ کو کمرے کا معلوم نہیں تھا، اس لیے اس نے ملازمہ سے پوچھا، تو ملازمہ نے بتا دیا کہ زرگام کے ساتھ والا کمرہ ہے۔ خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنی اچھی طرح رکھا جائے گا میں نے سوچا نہیں تھا، اس کی قسمت تو ہمیشہ سے ہی اچھی رہی ہے۔ نازیہ نے منہ پر بڑبڑاتے ہوئے غصے سے کہا اور زور سے انوشی کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ انوشی جو اندر بیڈ پر بیٹھی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے وہ نازیہ کو دیکھتے حیران ہوتی کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ نازیہ نے اسے بالوں سے دبوچتے کمرے سے باہر لے کر آئی۔ انوشی تکلیف کے مارے کرا پڑی اور ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ انوشی نے اپنا پورا زور لگاتے اپنے بچاؤ کے لیے نازیہ کو پیچھے دھکا دیا جو زور سے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ تمہاری اتنی ہمت؟ نازیہ نے آنکھیں پھاڑے غصے سے کہا اور اپنے قدم انوشی کی طرف بڑھائے جس کی آنکھیں آنسو سے باہر آئی تھیں۔ نازیہ اس سے پہلے انوشی کے منہ پر تھپڑ مارتی اس کا افواہ میں بلند ہاتھ راستے میں ہی کسی نے پکڑ لیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زرگام بدر تھا۔ انوشی آنکھیں میچے کھڑی تھی، شور سنتے باقی سب بھی وہاں آگے تھے۔ زرگام بدر جو اپنے کمرے سے باہر آیا تھا نازیہ اور انوشی کو دیکھ چکا تھا۔ نازیہ نے اپنے ہاتھ کو پکڑنے والے کی طرف دیکھا۔ نازیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ زرگام، نازیہ نے آہستہ آواز میں اس کا نام پکارا۔ زرگام نے زور سے نازیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ انوشی آپ سب لوگوں کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہے کہ جس کا جو دل کیا وہ اس کے ساتھ کرے۔ زرگام نے انوشی کو بازو سے پکڑ کر خود کے پاس کھڑا کرتے سخت لہجے میں کہا۔ زرگام تم بھول رہے ہو کہ یہ لڑکی خون بہا میں آئی ہے، لیکن کہیں تمہیں اس سے محبت تو نہیں ہوگی جو تم اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ نازیہ نے زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ انوشی نے آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے نازیہ کو دیکھا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی دلچسپی نہیں ہو رہی میری پرسنل معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ اور دوبارہ تم مجھے انوشی کے آس پاس نظر نہ ہو۔ جو تم نے اس کے ساتھ کیا یہ مت سوچنا کہ زرگام کو معلوم نہیں ہے۔ ابھی اگر اقبال کو تمہاری اس حرکت کا پتہ چل جائے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا تو تمہیں وہ 1 سیکنڈ سے پہلے طلاق دے دیں۔ زرگام نے نازیہ کو دیکھتے سر لہجے میں کہا، جو آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ زرگام کو کیسے ان تصاویر کا پتہ چلا اسے سمجھ نہیں آیا۔ زرگام تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ بڑی خانم نے اسے دیکھتے ناسمجھی سے پوچھا۔ خانم آج میں آپ سب کو آخری بار خبردار کروں، انوشی کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اگر کسی نے ایسی کوئی غلطی کی تو اس کے ساتھ اسی وقت توڑ دوں گا۔ بہت جلد میں سارے معاملے کو ختم کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر ہے اس سے دور رہیں۔ زرگام نے بڑی خانم کو دیکھتے 2 ٹوک لہجے میں کہا اور انوشی کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ لیکن معاملہ ختم کرنے والی بات بڑی خانم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ضرور زرگام انوشی کے بارے میں کچھ سوچ چکا تھا۔ زرگام کے جانے کے بعد باقی سب حیرانگی سے ایک دوسرے کی شکلوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امی یہ سب کیا تھا؟ بڑی خانم کے جانے کے بعد نازیہ نے اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ تجھے اسی لیے روک رہی تھی، ابھی ہمارا کچھ بھی کرنا بیکار ہے، بس ایک بار ہم اپنے مقصد میں کامیاب بنیں پھر یہ حویلی ہماری ہوگی۔ عمیرہ نے آہستگی سے نازیہ کو دیکھتے کہا۔ وہ ملازمہ زرگام کو وہ والی دوائی دے رہی ہے نا؟ عمیرہ نے انم کو دیکھتے پوچھا جس نے اس بات میں سارے لا دیا۔ بس پھر کچھ دن صبر کرنا ہوگا، عمیرہ نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے کہا۔ لیکن نازیہ ناسمجھی سے اپنی ماں اور بہن کو دیکھ رہی تھی۔ زرگام نے کمرے میں جاتے انوشی کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں، سرخناک جھکی ہوئی پلکیں۔ آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی، زرگام نے انوشی کو دیکھتے کہا جس نے آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اچانک زرگام کو ہو کیا گیا، وہ اتنا تبدیل کیسے ہو گیا، اس کے لہجے میں انوشی کے لیے نرمی کیسی آ گئی۔ فکر مت کرو، تمہارے قریب نہیں ہوں گا اور بہت جلد تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، زرگام نے اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو اتارتے کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں یہاں خون بہا میں آئی ہوں۔ آپ کی زبان سے خود کے لیے استعمال کیا گیا لہجہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یا آپ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ضرورت نہیں ہے، انوشی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ زرگام نے مڑ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ انوشی نے محسوس کیا کہ زرگام کا لہجہ تھکا ہوا ہے۔ باقی سب کے ساتھ وہ ویسے ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ اس کا رویہ تبدیل ہوا تھا۔ نہ کبھی میں نے تم پر ترس کھایا، نہ میرا ارادہ ترس کھانے کا ہے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اپنے لیے کر رہا ہوں، نہ مجھے تم سے پہلے کچھ لینا دینا تھا نہ اب لینا دینا ہے۔ جب تک تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہو تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، زرگام نے آخری بات انوشی کے قریب آتے کہی، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے اگر تم نے کوئی بھی ایسا کام کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس بات کے لیے تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ جب تمہیں اپنے نام سے آزاد کر دوں پھر جو کچھ مرضی کر لینا، لیکن میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، زرگام نے سر لہجے میں کہا اور چینج کرنے چلا گیا۔ انوشی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی زرگام کے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب زرگام چینج کر کے آیا تو اس نے بلیک کلر کی شرٹ اور بلو جینز پہنی تھی۔ انوشی نے کبھی اس طرح کی ڈریسنگ میں نہیں دیکھا تھا، لیکن انوشی کو وہ پیارا لگ رہا تھا۔ زرگام بنا انوشی کو دیکھ کے اپنا موبائل پکڑے کمرے سے باہر چلا گیا۔ انوشی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ زرگام گارڈن میں اکیلا بیٹھا آسمان کو تاک رہا تھا۔ جو فیصلہ اس نے کیا تھا اس کے بعد وہ تھوڑا سا ہی صحیح لیکن پرسکون تھا۔ بہت کچھ میں ایسا کر چکا ہوں جس کا پچھتاوا پوری زندگی رہنے والا ہے، لیکن اب مزید ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کاش کوئی تو میرا اپنا میرے پاس ہوتا۔ سب لوگ کیوں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے؟ میں تھک گیا ہوں، اپنی زندگی میں الجھ گیا ہوں۔ یہاں اگر لوگوں کو میری فکر بھی ہے تو صرف اپنی ضرورت کے لیے۔ زرگام بدر خان تھک گیا اپنی زندگی سے۔ زرگام نے آنکھیں کھولے آسمان کی طرف دیکھتے کہا، ہاں زہاب تمہیں میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ زرگام کا لہجہ پل بھر میں تبدیل ہوا جب اچانک اسے زہاب یاد آیا۔ اب تیار ہے نا، اور سب جانتے ہیں زرگام بدر اکیلا ہی صحیح، لیکن جب وہ بدلہ لیتا ہے تو اگلے انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے، زرگام نے تمسخرانہ انداز میں خود سے کہا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ نمبر انجان تھا لیکن وہ اچھی طرح پہچان گیا تھا کہ نمبر کس کا ہے۔ کال کرنے کی وجہ؟ زرگام نے اکتائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کس بارے میں؟ زرگام نے مقابل کے دانت بات سنتے پوچھا۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، زرگام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے پریشانی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی جگہ پر پہنچا جہاں مقابل نے آنے کا کہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم میرا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ ابھی بھی کچھ بات کرنے کو رہتا ہے۔ زرگام کا لہجہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ داؤد بیٹھا ہاتھ میں پکڑے سگریٹ کو گھور رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم میری بات پر یقین نہیں کرو گے، لیکن مجھے تمہارے یقین کرنے یا نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے بس تم سے تھوڑی بہت معلومات چاہیے۔ داؤد نے اپنی جگہ کھڑے ہوتے زرگام کو دیکھتے کہا، کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ زرگام نے ایک آئی برو اچکاتے پوچھا۔
مجھے لگتا ہے ایرا زندہ ہے۔ داؤد نے زرگام کے چہرے کے تاثرات دیکھتے اس پر بم پھوڑا تھا۔ زرگام کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ہوش میں تو وہ میری آنکھوں کے سامنے اس کی لاش تھی جو پوری طرح جلی ہوئی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میری بے بسی کا مذاق بنا رہے ہو؟ زرگام نے غصے سے داؤد کی طرف قدم بڑھاتے پوچھا۔ تمہارا اور میرا مذاق کبھی نہیں رہا۔ یقین کرنا ہے تو کرو ورنہ نہ کرو، لیکن مجھے بس یہ جاننا ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ لاش ایرا کی ہے جب وہ پوری طرح سے جلی ہوئی تھی؟ داؤد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں پہنا ہوا بریسلٹ جو میں نے اسے گفٹ دیا تھا اور عرفان نے کہا تھا وہ تم دونوں کو ساتھ دے چکا تھا، اور تم نے میری بہن کا دماغ خراب کیا اور اپنے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیا۔ زرگام نے داؤد کو سخت نظروں سے دیکھتے کہا۔ ایک بریسلٹ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ لاش تمہاری بہن کی تھی؟ اور دوسری بات، تمہاری بہن میرے ساتھ نہیں بھاگی تھی۔ نہیں، میں نے اسے بھاگنے کا کہا تھا، اور اس بات کو جتنا ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو، جتنا جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو، داؤد نے کرخت لہجے میں کہا۔ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگر زرگام خان تھا تو مقابل بھی چودھری تھا، اور دونوں کا غصے میں کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو داؤد چودھری۔ میں کیسے تمہاری بات پر یقین کر لوں؟ تم نے میری بہن کی جان لی ہے اور اب یہ ساری کہانی بنا رہے ہو۔ زرگام نے سرخ آنکھوں سے داؤد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بس بہت ہو گیا۔ زرگام کا بار بار اس پر الزام لگانا داؤد کا دماغ گھما گیا تھا۔ میں کیسے تمہاری بہن کی جان لے سکتا ہوں جبکہ میں اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ تو خود اس بات سے ناواقف تھی، میں کبھی پہل نہ کرتا۔ اگر وہ اس رات میرے پاس مدد کے لیے نہ آتی تو اسی کے کہنے پر میں نے اسے نکاح کیا۔ نکاح اس لیے کیا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہتا تھا جو میں نہیں کر پایا، اور میں اپنی محبت کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ اور تم تو اس کے بھائی تھے نا؟ کیسے بھائی ہو تم کہ تمہاری حویلی میں تمہاری بہن کی عزت اور جان کو خطرہ تھا؟ اس رات وہ اپنی جان بچا کر میرے پاس آئی، اگر حویلی میں رکتی تو شاید سچ میں مر چکی ہوتی۔ داؤد نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ لیکن زرگام بدر خان آج پہلی بار وہی اپنی جگہ پر پتھر کا بن کر کھڑا ہوا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ زرگام تھوڑی دیر بعد ہوش میں آتے آہستگی سے کہا۔ میری ایک بات یاد رکھنا زرگام بدر خان، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ تم خود میرے پاس آ کر اپنے رویے کی مجھ سے معافی مانگو گے، لیکن یہ سب کچھ جو بھی ہوا یا ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی ایسا انسان شامل ہے جسے تم سے نفرت ہے۔ تم سے بدلہ لینے کے چکر میں سزا ایرا اور انوشے بھگت رہی ہیں۔ داؤد نے انگلی اٹھائے زرگام کو دیکھتے سر لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زرگام بے بسی سے وہیں زمین پر ڈھا سا گیا۔ داؤد کی باتوں میں دم تھا جس نے اسے سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ میں اتنی بڑی بات کیسے فراموش کر سکتا ہوں؟ کیسے کسی کی بھی باتوں پر یقین کر سکتا ہوں؟ زرگام بدر خان اتنا بیوقوف کیسے ہو سکتا ہے؟ زرگام نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ اچانک سے اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ ایرا۔ زرگام نے سینے پر ہاتھ رکھتے تکلیف دہ لہجے میں ایرا کا نام پکارا۔ اس وقت وہ بے بسی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ تم نے نکاح کر لیا اور تمہاری ایک بیٹی بھی ہے، اور یہ بات تم اب بتا رہے ہو؟ جواد چودھری جسے اقبال نے سب کچھ بتا دیا تھا اب نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ جب جواد نے کہا نازیہ کہاں ہے؟ جواد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی ہے۔ اقبال نے کہا۔ میری پوتی کہاں ہے؟ جواد نے پوچھا تو اقبال نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نکاح تو تم کر چکے ہو، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے جلدی سے میری پوتی کو لے کر آؤ۔ مجھے تو لگ رہا تھا تمہارے بچوں کو دیکھنے کی صرف حسرت ہی رہ جائے گی، جواد چودھری نے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ابھی لے کر آتا ہوں، اقبال نے خوشگوار لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے باپ نے غصہ کیوں نہیں کیا۔ پوتی دے کر اقبال نے جواد چودھری کی خواہش پوری کر دی تھی۔ ایرا زندہ لاش کی طرح زمین پر پڑی تھی، کپڑے اس کی جگہ جگہ سے پھٹے تھے۔ جب اس چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھلا، دروازہ کھلنے پر کمرے میں روشنی آئی تھی۔ ایک بوڑھی عورت اندر آئی جس کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ کافی ڈری ہوئی ہے۔ بیٹا، اس بوڑھی عورت نے ایرا کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے پیار سے پکارا اور سہارا دیتے اسے دیوار کے ساتھ بٹھایا۔ پانی؟ ایرا نے آہستہ آواز میں کہا۔ اس عورت نے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو کھولے جلدی سے ایرا کو پانی پلایا۔ بیٹا تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اس عورت نے ایرا کو دیکھتے کہا۔ ایرا نے بے یقینی سے اس عورت کی طرف دیکھا۔ یہ عورت اسی گھر میں رہتی تھی اور ایرا کو اپنے صاحب کے کہنے پر ہر ایک دن بعد کھانا اور پانی دیتی تھی۔ کیا مطلب؟ ایرا نے اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ وہ صاحب کو میں نے بات کرتے سنا ہے، آج کل میں وہ تمہیں مار دیں گے، اس سے پہلے وہ واپس آئے تم یہاں سے بھاگ جاؤ، اس عورت نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے ایرا کچھ کہتی باہر سے آتی آواز نے دونوں پر کپ پانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مجھے لگتا ہے صاحب آ گیا، عورت نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں دیکھ کر آتی ہوں، اس عورت نے گھبرائے ہوئے لہجے میں ایرا کو دیکھتے کہا اور اس کے پاس سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایرا بھی چہرے پر خوف لیے بیٹھی تھی۔ اگر سچ میں وہی انسان ہوا تو آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ کاش وہ آخری بار اپنے بھائی کو دیکھ سکتی، اپنے شوہر سے مل سکتی۔ نکاح کے بعد جب داؤد نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو وہ کتنی خوش ہوئی تھی۔ وہ انسان اسے پسند کرتا تھا، لیکن کبھی اس نے ایرا سے ملنے کی کوشش نہ کی، نہ اسے کبھی تنگ کیا۔ ایرا نکاح کے بعد بہت خوش تھی، لیکن قسمت میں اس کی کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ وہ عورت جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کی شال بھی تھی۔ چہرہ مطمئن تھا، باہر بلی تھی، اس نے برتنوں کو گرا دیا تھا۔ تم یہ چادر لو اور یہ کچھ پیسے ہیں، جتنا ہو سکے یہاں سے دور چلی جاؤ، اس عورت نے چادر اور کچھ پیسے ایرا کے حوالے کرتے کہا۔ لیکن آپ کو وہ جان سے مار دے گا، ایرا نے پریشانی سے کہا۔
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سامنے بیٹھی نرم دل عورت کو کچھ بھی ہو۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، جب سے تم یہاں آئی ہو میں تمہیں یہاں سے نکالنے کا سوچ رہی تھی، اور آج مجھے موقع مل گیا، اس لیے وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے بھاگ جاؤ، اس عورت نے نرم لہجے میں کہا، لیکن وہ بھی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ سامنے بیٹھی معصوم لڑکی کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے بھی تیار تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو کبھی اپنے ضمیر کو مطمئن نہ کر پاتی۔ ہیرا نے وہ شال اوڑھی اور اس عورت کے ساتھ چل پڑی۔ ہیرا نے اس عورت سے پہلے بھی بہت بار مدد مانگی تھی، لیکن اس وقت وہ اس کی مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ باہر کچھ گارڈ کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج وہ سارے وہاں سے چلے گئے۔ شاید ان کے باس نے ان کو بلایا تھا، اس لیے افراتفری میں وہاں سے چلے گئے۔ اس عورت نے ہیرا کو باہر جانے کا راستہ دکھایا، جو ایک نظر اس عورت پر ڈالے آخری بار اسے گلے لگانے کے بعد وہاں سے بھاگ گئی۔ نہ جانے آگے وہ کہاں پہنچنے والی تھی، آگے قسمتوں سے کہاں لے کر جانے والی تھی، لیکن فی الحال وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا آگے جا کر اسے کوئی مہربان مل جاتا، یا جس سے بھاگ رہی تھی اس سے زیادہ خطرناک انسان کے ہاتھ وہ چڑھ جاتی۔ یہ تو آنے والے وقت نے ہی بتانا تھا۔ زرگام غصے میں حویلی واپس آیا تھا۔ آتے ہی اس نے اپنی چچی کو آواز دی، کیا ہوا زرگام؟ حمیرہ نے آتے ہی پوچھا۔ وہ زرگام کی آواز سنے ڈر گئی تھی، کہیں اسے سچ پتہ نہ چل گیا ہو۔ کہاں ہے آپ کا نالائق بیٹا؟ زرگام نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ کون؟ ڈر کے مارے حمیرہ کی زبان سے یہی نکلا تھا۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ زرگام نے اپنے قدم حمیرہ کی طرف بڑھاتے پوچھا۔ ایک ہی ہے، عرفان۔ حمیرہ نے جلدی سے جواب دیا۔ تو بلائیں اسے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ زرگام نے جبڑے بھینچے کہا۔ وہ تو حویلی میں نہیں ہے، اپنے دوست کی طرف گیا ہے۔ حمیرہ نے جواب دیا۔ ابھی اور اسی وقت اسے کال کریں اور حویلی آنے کا کہیں۔ زرگام نے سرخ آنکھوں سے حمیرہ کو دیکھتے کہا۔ لیکن کیا ہو گیا؟ اس نے پھر سے کچھ کیا؟ حمیرہ نے پریشانی سے پوچھا۔ اس بار اس نے جو کیا نا، بس دعا کریں کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو، ورنہ آپ کے بیٹے کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے اسے کال کریں اور ابھی حویلی آنے کا کہیں۔ زرگام نے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ حمیرہ بھی حیرانگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ نے عرفان کا نمبر ڈائل کیا جو بند جا رہا تھا۔ اب تم نے کیا کر دیا عرفان؟ حمیرہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کا نمبر دوبارہ ڈائل کرنے لگی جو بند جا رہا تھا۔ وہ صبح کا حویلی سے نکلا ہوا تھا۔ زرگام اپنے کمرے میں داخل ہوا تو پھر سے اسے اپنے سینے پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا۔ زرگام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اسے مسئلہ۔ انوشی جو ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی، اس نے زرگام کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر تکلیف کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے، اور ایک ہاتھ سینے پر بھی تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ انوشی نے زرگام کے پاس جاتے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا۔ زرگام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتا ہوا بیڈ کے کونے میں بیٹھ گیا۔ چہرے کا رنگ بھی پیلا پڑ گیا تھا۔ انوشی نے گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس کو زرگام کے لبوں سے لگا دیا۔ زرگام نے بنا کچھ کہے پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ میں بڑی خانم کو بلا کر لاتی ہوں، انوشی نے پریشانی سے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ جب زرگام نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے روکا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، زرگام نے بھاری لہجے میں کہا اور وہیں بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹ گیا۔ اسے چاہیے تھا کہ ایک بار وہ ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا، لیکن وہ اس درد کو نظر انداز کر رہا تھا جو آگے جا کر اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ انوشی نے زرگام کو دیکھا، پھر ارد گرد نظریں دوڑائیں، لیکن کوئی بھی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں وہ سو سکے۔ یہاں آ کر لیٹ جاؤ، میں اچھے سے اپنے نفس پر قابو پانا جانتا ہوں۔ زرگام نے آنکھیں بند کی یہی کہا۔ انوشی نے آنکھیں چھوٹی کی، اس کی طرف دیکھا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میں سونے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہوں۔ اب گھورنا بند کرو، زرگام نے پھر سے کہا تو انوشی فوراً بیڈ پر آ کر دوسری جانب کمبل کو منہ تک اوڑھے لیٹ گئی۔ زرگام نے آنکھ کھولے ایک نظر انوشی پر ڈالی اور پھر خود بھی آنکھیں بند کیے داؤد کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ آپ نے کہا تھا میں غائب ہو جاؤں اور اب زرگام مجھے تلاش کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے اسے سچ پتہ چل گیا، اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو جان سے مار دے گا۔ عرفان نے فون کان سے لگائے پریشانی سے کہا۔ وہ اسی انسان کے کہنے پر حویلی سے بھاگا تھا اور اس کی ماں کی کال نے اسے بتایا کہ زرگام اسے تلاش کر رہا ہے اور کافی غصے میں۔ عرفان نے اپنی ماں کو کہہ دیا کہ وہ زرگام کو نہ بتائے کہ اس کی بات ہوئی اور کچھ دنوں تک وہ حویلی نہیں آئے گا۔ اپنی بکواس بند کرو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور ایڈریس میں تمہیں بھیج رہا ہوں تم وہیں رہو، جب تک میں نہیں کہتا وہاں سے باہر نہیں نکلو گے۔ مقابل نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ عرفان نے گھورتے ہوئے موبائل کو دیکھا۔ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، عرفان نے غصے سے کہا۔ ایک منٹ، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں کیسے ان سے حساب لوں گا؟ عرفان نے پرسوچ انداز میں کہا۔ عرفان تو ایسا سوچ ہی کیوں رہا ہے؟ تجھے کچھ نہیں ہوگا، عرفان نے خود کو حوصلہ دیتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ صبح زرگام کی آنکھ پہلے کھلی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر انوشی پر پڑی جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، سوتے ہوئے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی، ویسے بھی وہ معصوم ہی تھی۔ زرگام کے دل سے آواز آئی جسے اس نے اگنور کیا۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے انوشی کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ کچھ دیر ایسے ہی لیٹے وہ انوشی کو دیکھتا رہا۔ زرگام اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پھر اٹھتے فریش ہونے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا موبائل رنگ ہوا۔ کام ہو گیا، زرگام نے نمبر دیکھتے کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگاتے سر لہجے میں پوچھا۔ گڈ، زرگام نے کہا۔
اور ایک نظر سوئی ہوئی انوشے پر ڈالے وہاں سے جانے لگا۔ پھر رک کر چلتا ہوا انوشے کے پاس آیا، جھک کر آج پہلی بار اس نے انوشے کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ایسا کیوں کر رہا، اس کے دل نے کہا اور اس کی ماں نے ایسا کر بیٹھا۔ ابھی رات تو وہ انوشے کو کہہ رہا تھا خود پر قابو پانا جانتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ زرگام نے پیچھے ہوتے خود کو کوستے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم سب لوگ کہاں مرے ہوئے تھے؟ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود میرے گھر میں آگ کیسے لگ گئی؟ پورا گھر جل گیا اور تم لوگ اب مجھے بتا رہے ہو تم سب کے سب کسی کام کے نہیں ہو، سب کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ جواب نے ہاتھ میں پکڑی گن کو اپنے آدمیوں کی طرف کرتے غصے سے کہا اور سامنے کھڑے 3 آدمیوں پر اس نے گولیاں چلاتے ان کو مار دیا۔ زرگام نے بھی اس کے گھر میں آگ لگوا کر اپنا بدلہ لیا تھا۔ زرگام زرگام، جواب نے غصے سے کہا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ مسودہ اس کی حویلی کی طرف آیا تھا۔ آج تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج انوشے کو لیے بغیر واپس نہیں آئے گا، اور وہ جانتا تھا کہ جو کچھ اس نے کیا اس کا ایسا ہی نتیجہ نکلنا تھا۔ زرگام جس کا ارادہ حویلی سے باہر جانے کا تھا، 2 گارڈ جو جواب کو اندر آنے سے روک رہے تھے پھر بھی وہ اندر آتے جا رہا تھا۔ زرگام شور سن کر وہیں کھڑا ہو گیا اور جواب کو دیکھتے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چھوڑو اسے، زرگام نے اپنے گارڈز کو کہا جو وہاں سے چلے گئے۔ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ زرگام نے جواب کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ جواب کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ سب کچھ جلا کر بھسم کر دے گا۔ زرگام بدر خان، تم نے اچھا نہیں کیا۔ جواب نے غصے سے اپنے قدم زرگام کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میں اپنا بدلہ سود سمیت وصول کرتا ہوں۔ تم نے میرے کھیت جلائے اور میں نے تمہارا وہ بنگلہ جلا دیا جس پر تمہاری بے شمار دولت لگی ہے۔ اب حساب برابر ہوا۔ زرگام نے جواب کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، حساب ابھی برابر نہیں ہوا زرگام بدر خان، حساب تو اب برابر ہوگا جب میں انوشے کو یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ جواب نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، میری بیوی کے بارے میں تم بات کر رہے ہو اس لیے سوچ سمجھ کر بات کرنا ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ زرگام نے سر مہری سے جواب کو دیکھتے کہا۔ اس سے پہلے جواب کچھ کہتا اسے انوشی نظر آئی۔ انوشی، جواب نے مسکراتے ہوئے انوشی کو دیکھتے کہا جو ابھی وہاں آئی اور جواب کو دیکھتے وہ پریشان اٹھی۔ زرگام نے قہر برساتی نظروں سے انوشی کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ۔ زرگام نے انوشی کے پاس آتے دانت پیستے کہا، وہ مجھے بھوک لگی تھی، ناشتے کے لیے آئی تھی۔ انوشی نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ زرگام جس غصے میں کھڑا تھا اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے۔ سو مسٹر جواب، میری وائف کو بھوک لگی ہے تو ہم دونوں کو ناشتہ کرنا ہے، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ زرگام نے انوشی کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کرتے کہا۔ انوشی نے حیرانگی سے زرگام کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے کہا کہ میں انوشی کو لیے یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جواب جو اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا آگے بڑھتے انوشی کا ہاتھ پکڑنا چاہا، لیکن اس وقت زرگام نے انوشی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا۔ اگر تم نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دوں گا۔ زرگام نے جواب کے گربان کو پکڑتے غصے سے کہا، بیوی؟ یہ لڑکی تو خون بہا میں یہاں آئی ہے نا، تو تم نے اسے بیوی بھی تسلیم کر لیا یا اپنی بہن کو بھول چکے ہو؟ اس کے ساتھ جو ہوا اسے فراموش کر بیٹھے ہو؟ جواب نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور تم یہاں سے خود جاؤ گے یا گارڈز کو بلاؤں؟ زرگام نے اس کی بات کو اگنور کرتے ساتھ لہجے میں کہا۔ اس کے جواب نے جواب کو بھی حیران کیا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ زرگام آگے سے اس طرح کا جواب دے گا۔ وہ سچ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ انوشی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جواب نے زرگام کو دیکھتے کہا، انوشی سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے یا نہیں۔ جواب نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ انوشی کی بات میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہے؟ اس کی آزادی کا فیصلہ صرف اور صرف زرگام بدر کرے گا۔ کسی دوسرے کو میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرے، چاہے وہ خود انوشی ہی کیوں نہ ہو۔ زرگام نے جواب کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو تمہارا لہجہ اور آنکھیں تمہارا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اگر انوشی نے تمہارے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ جواب نے زرگام کے چہرے کے تاثرات دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا، جواب آپ یہاں سے جائیں۔ اس سے پہلے زرگام کچھ کہتا انوشی نے آگے بڑھتے جواب کو دیکھتے کہا۔ جواب کی اس بات کا جواب شاید زرگام کے پاس بھی نہیں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب نے انوشی کو دیکھتے پریشانی سے کہا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں کسی سے ڈر نہیں رہی۔ زرگام، مجھے جس بھی صورتحال میں یہاں لائے ہیں لیکن میرا نکاح ان سے ہوا ہے اور جب تک یہ مجھے اپنے نام سے الگ نہیں کریں گے میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ انوشی نے پختہ لہجے میں کہا۔ زرگام کے چہرے پر انجانی سی خوشی آ گئی تھی۔ جواب چہرے پر بے یقینی لیے کھڑا انوشی کو دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں تھا۔ اب تم جا سکتے ہو، تمہیں تمہارا جواب مل گیا ہوگا۔ زرگام نے انوشی کا ہاتھ پکڑتے کہا اور اسی لیے وہاں سے چلا گیا۔ جواب غصے سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کچھ سال پہلے دونوں خاندانوں کے درمیان کسی قسم کی دشمنی نہیں تھی۔ نازیہ کا رشتہ اقبال کے لیے آیا تھا اور نازیہ کے باپ کو اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی تھی۔ جواد چودھری کا اچھا نام تھا، وہ لوگ بھی ان کی طرح زمیندار تھے، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ اقبال کو بھی نازیہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ داؤد کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اس کا انتظار مت کرنا، اسے آنے میں دیر لگ سکتی ہے کیونکہ داؤد کا شہر میں اپنا بزنس تھا جسے وہ دیکھتا تھا۔
اور اکثر وہ اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر جاتا اور یہاں آ کر اپنے بھائی کے کام کو بھی دیکھتا تھا۔ زرگام کا باپ جو ساری تیاری وغیرہ دیکھ رہا تھا آج کل تھوڑا پریشان رہنے لگا تھا، اور یہ بات نازیہ کے باپ کے ساتھ زرگام نے بھی محسوس کی تھی، لیکن جتنا وہ بزی تھا اسے وقت نہیں مل رہا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بات کرے۔ بھائی مجھے مارکیٹ جانا ہے، آپ مجھے لے چلیں گے؟ ایرا نے زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ ویسے تو زرگام بزی تھا لیکن اس کا دل نہیں کیا کہ وہ ایرا کو انکار کرے۔ ٹھیک ہے پھر تمہیں میرے ساتھ ابھی چلنا ہوگا، زرگام نے کہا تو ایرا خوش ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، اور انم نے بھی ساتھ آنا ہے، ایرا نے کہا تو زرگام نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ایرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کا بھائی انم سے کس قدر چڑھتا ہے۔ بھائی وہ آپ سے دور رہے گی، ایرا نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ وہ جانتی تھی کہ انم تو موقع کی تلاش میں ہوتی تھی کہ وہ زرگام کے قریب آئے۔ چلیں اتنے میں انم بھی وہاں آئی، جس نے سفید رنگ کا سوٹ پہنا تھا، ساتھ بلو کلر کا دوپٹہ جو گلے میں جھول رہا تھا، بالوں کو کھلا چھوڑے وہ کھڑی زرگام کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ زرگام نے اسے ایک نظر دیکھتے رخ موڑ لیا۔ جو اور دونوں چادر لے کر آؤ، زرگام نے سنجیدگی سے کہا تو ایرا نے انم کی طرف دیکھا جو منہ بسورتے وہاں سے چلی گئی۔ ایرا نے بمشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا اور خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ بھائی صاحب آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت ہے نا؟ زرگام کے چچا نبیل نے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں نبیل، پریشانی تو کوئی نہیں ہے، بس خیریت سے نازیہ کی شادی ہو جائے، اس کے بعد مجھے تم سے ندا کے بارے میں بات کرنی ہے، زرگام کے باپ نے کہا۔ بھائی صاحب اب کیا؟ اس نے کہا سارا معاملہ ختم ہو چکا ہے، اب اس لالچی عورت کو کیا چاہیے؟ نبیل نے غصے سے پوچھا۔ اس نے سے کام لو نبیل، تم جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ ابھی نازیہ کی شادی خیریت سے ہو جائے پھر اسے بھی دیکھ لیں گے، زرگام کے باپ آسم نے کہا۔ لیکن بھائی صاحب اس طرح تو وہ عورت کبھی باز نہیں آئے گی۔ کچھ مہینے گزرے اور وہ پھر سے اپنی اصلیت دکھانے لگی۔ میں آج ہی اس سے بات کروں گا، نبیل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نبیل شادی والا گھر ہے، تم کیا چاہتے ہو وہ یہاں آ جائے؟ پھر کیا کرو گے؟ مزید تماشا بنانے سے بہتر ہے اس سے بات کر لی جائے، اس لیے جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، آسم نے کہا تو نبیل دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، لیکن کسی دن اس عورت کو میں اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گا اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تو، نبیل نے کہا تو آسم اس بار خاموش رہا تھا، لیکن دروازے کے باہر کھڑا زرگام جو اپنے باپ سے بات کرنے کے لیے یہاں آیا تھا ان کی بات سن کر وہیں رک گیا۔ ندا یہ کون ہے؟ زرگام نے دل میں سوچا، پھر وہاں سے چلا گیا، لیکن دونوں کی باتوں نے اسے تھوڑا بہت پریشان کیا تھا۔ اس وقت اس بارے میں بات کرنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ حال نازیہ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس وقت اپنے سسرال میں ہونا چاہیے؟ حمیرہ نے نازیہ کو دیکھتے پوچھا۔ امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جس انسان نے مجھے دھوکہ دیا میں اسے کیسے اتنی آسانی سے معاف کر سکتی ہوں؟ نازیہ کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ بیٹا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو ایک بار بھی اقبال نے کال نہیں کی، اس کا مطلب جانتی ہو وہ اس لڑکی کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہے۔ اگر اس نے طلاق نامہ بھیج دیا تو تمہیں وہیں رہ کر اس لڑکی کا جینا حرام کرنا ہوگا، اقبال کی نظروں میں اسے گرانا ہوگا، پھر ہی تمہیں اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر تم یہیں بیٹھی رہی تو اقبال بہت جلد تمہیں طلاق بھیج دے گا، حمیرہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں واپس چلے جانا چاہیے، انم نے بھی اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے کہا۔ لیکن امی میں ناراض ہو کر آئی ہوں، اب کیسے منہ اٹھا کر چلی جاؤں؟ نازیہ نے اپنی ماں کو دیکھتے کہا۔ اسے بھی اپنی ماں کی بات ٹھیک لگی تھی، یہاں رہ کر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہاں جا کر ہی وہ اس کو راستے سے ہٹا سکتی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں اقبال سے بات کرتی ہوں، وہ خود تمہیں یہاں سے لینے آئے گا، حمیرہ نے کہا تو نازیہ نے گہرا سانس لیتے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ لیکن میں اقبال کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی، نازیہ نے پختہ لہجے میں کہا۔ نہ کرنا، لیکن پہلے وہاں چلی تو جاؤ، حمیرہ نے کہا اور انم سے بات کرنے لگی۔ نازیہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جیسا اس نے سوچا تھا یہاں آ کر اسے سب کچھ اپنی سوچ کے برعکس ہی دیکھنے کو ملا تھا، لیکن اس کی ماں نے جو بات کہی وہ بھی ٹھیک تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، انوشی جو خاموش بیٹھی تھی ناشتہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ زرگام نے محسوس کیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ سن رہا ہوں، زرگام نے انوشی کی طرف دیکھ کہا۔ مجھے امی سے ملنے جانا ہے، کیا میں جا سکتی ہوں؟ انوشی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اگر میں منع کر دوں تو؟ زرگام نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ انوشی نے نظریں اٹھائے زرگام کی طرف دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ زرگام نے آج پہلی بار انوشی سے نظریں چرائی تھیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں 2 گھنٹے کے بعد میں واپس آ جاؤں گی، اور بے شک آپ ساتھ کسی کو بھی بھیج دیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، انوشی نے زرگام کو دیکھتے ہوئے بس اسے یقین دلاتے کہا۔ تم جانتی ہو تمہاری بھابھی نے تمہاری یہاں آنے کے بعد کیا کیا؟ زرگام نے دوبارہ انوشی کی طرف جھکتے کہا۔ انوشی نے نفی میں سر لایا۔ اس نے کہا کہ تمہارا اور میرا اس معاملے سے پہلے کا چکر چل رہا ہے۔ اس نے تمہارے بھائی اور بھابھی کچھ تصویر بھی دکھائیں جو ایڈٹ تھیں، لیکن انہوں نے سچ مان لیا، اس لیے اقبال اس دن غصے میں تھا۔ زرگام نے انوشی کو دیکھتے ہوئے ساری حقیقت بتائی تو چہرے پر بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، میں آپ سے نہیں ملتی تھی، انوشی نے نفی میں سر لاتے جلدی سے کہا۔ لیکن اس کی بھابھی کس قدر گھٹیا ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی، لیکن وہ اس حد تک جائے گی یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ کاش کہ تم مجھے پہلے ملی ہوتی تو آج معاملات الگ ہوتے، زرگام نے گہرے لہجے میں انوشی کو دیکھتے کہا۔ کیا مطلب؟ انوشی نے آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ تیار ہو جاؤ، تم میرے ساتھ حویلی جاؤ گی، زرگام نے کھڑے ہوتے اپنے کندھے پر رکھی چادر کو درست کرتے کہا۔ آپ میرے ساتھ جائیں گے؟ انوشی بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی اور حیرانگی سے پوچھا۔ کیوں، میرے ساتھ جانے میں کوئی مسئلہ ہے؟ زرگام نے ایک ابرو اچکاتے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا، میں چادر لے کر آتی ہوں، انوشی جلدی سے
کہتے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے زرگام اسے ہی دیکھ رہا تھا، کرسی پر دوبارہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور اپنے سینے کو مسلنے لگا۔ دور کھڑی ملازمہ سے دیکھ رہی تھی۔ بس کچھ دن اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا، ملازمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہاں سے عمیرہ کو بتانے کے لیے چلی گئی۔ میرا وہاں سے بھاگ تو آئی تھی، لیکن باہر آتے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں جائے۔ مجھے بھائی کو کال کرنی چاہیے، ایرا کے سڑک پر ارد گرد نظریں دوڑاتے کہا۔ شال نے اسے پوری طرح کور کر دیا تھا اور چہرے کو بھی اس نے شال کے کونے سے کور کیا ہوا تھا۔ میں بھائی کو کال کیسے کروں؟ مجھے تو نمبر بھی یاد نہیں۔ اگر وہ لوگ پھر سے مجھ تک پہنچ گئے تو؟ ابھی ایرا کھڑی یہی پریشانی سے سوچ رہی تھی جب دو لڑکے جو شکل سے ہی لوفر لگ رہے تھے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ میڈم آپ نے کہیں جانا ہے کیا؟ ہم آپ کو چھوڑ دیں؟ ان میں سے ایک لڑکے نے ایرا کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، ایرا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور وہاں سے جانے لگی جب دوسرے لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایرا جو بھاگ کر یہاں تک آئی تھی اور طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، خوف سے کپ کپانے لگی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ہمارے ساتھ چلیں، اچھی خدمت کریں گے، اس لڑکے نے چہرے پر قباحت سے کہا اور ایرا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم دونوں میرے ساتھ تھانے چلو، اچھی طرح دونوں خدمت کرواؤں گا۔ مقابل کی سرد آواز سنتے تینوں نے اس کی طرف دیکھا۔ مقابل نے اس لڑکے کے ہاتھ کو پکڑے زور سے مروڑا جس نے ایرا کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ لڑکا تکلیف سے کرا آیا۔ چلو یہاں سے، دوسرے لڑکے نے کہا۔ مقابل کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گئے تھے وہ دونوں لڑکے وہاں سے بھاگے۔ مقابل نے مڑ کر ایرا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی مقابل اسے تھام چکا تھا۔ شام ایرا کو اپنے گھر کے پاس والے اسپتال لے آیا تھا اور وہاں ان کی فیملی ڈاکٹر تھی اسے کال کی جو کہ فیمیل تھی۔ شام باہر کھڑا تھا جب ڈاکٹر باہر آئے، لیکن اس نے جو انکشاف کیا وہ سنتے ہی شام نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا۔ اس لڑکی کو ہوش کب تک آئے گا؟ میں چاہتا ہوں اسے گھر لے جاؤں، شام نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ لے کر جا سکتے ہیں، ویسے جو اس لڑکی کے ساتھ ہوا وہ پولیس کیس بنتا ہے، لیکن مجھے آپ پر بھی بھروسہ ہے، آپ سب سنبھال لیں گے، ڈاکٹر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا۔ آپ فکر مت کریں، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا، شام نے ڈاکٹر کو دیکھتے کہا۔ ڈاکٹر مزید کچھ ہدایات دے کر وہاں سے چلی گئی۔ ایسے لوگوں کو تو تڑپا تڑپا کر مار دینا چاہیے جو عورت کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور درندے بنے اپنی ہوس پوری کرتے ہیں، شام نے کرخت لہجے میں کہا۔ وہ ایرا کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ اس کی حالت چیخ چیخ کر اس پر ہوئی زیادتی کی داستان کو بیان کر رہی تھی۔ شام ایرا کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ایرا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے اس کے گھر والوں تک پہنچا سکے، اور وہ یہ بھی چاہتا تھا کہ اسے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تاکہ اس کی جان وہ اپنے ہاتھوں سے لے۔ شام کی بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ موقع پر ہی اپنی جان کی بازی ہار بیٹھی۔ اس کے بعد شام نے اس انسان کو جو سزا دی وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر روز وہ اسے تڑپاتا تھا لیکن اس کی سانسیں بند نہیں ہونے دیتا تھا، اور جب شام کا دل تھوڑا بہت مطمئن ہوا تو شام نے اس آدمی کو مار دیا، اور اب ایرا کو دیکھتے اسے اپنی بہن یاد آ گئی تھی، اس لیے اسے اتنا غصہ آ رہا تھا۔ زرگام انوشی کو چودھری کی حویلی میں لے آیا تھا۔ چودھری اور اقبال حویلی میں ہی تھے۔ ملازمہ نے آ کر چودھری کو زرگام اور انوشی کے آنے کی اطلاع دی۔ اقبال بھی پاس ہی بیٹھا تھا اور دونوں حیران ہوئے تھے۔ اتنے میں ہبہ بھی وہاں آ گئی۔ جب زرگام بدر خان اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہاں داخل ہوا، ساتھ اس کی انوشی بھی تھی۔ انوشی نے حویلی کو دیکھا، کتنے دنوں بعد وہ یہاں آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ دوبارہ کبھی یہاں زرگام کے ساتھ آئے گی۔ سر جی آپ اتنے حیران کیوں لگ رہے ہیں؟ داماد پہلی بار حویلی میں آیا ہے، آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، زرگام نے تیکھے لہجے میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر جواد چودھری کے سامنے بیٹھتے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نہ میرا انوشی سے اب کوئی رشتہ ہے نہ اس کا اب اس حویلی سے کوئی لینا دینا ہے، چودھری نے غصے سے کہا۔ سر جی اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میری بیوی کو اپنی ماں سے ملنا تھا، ویسے تو اسے بھی آپ سے ملنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب تک میں یہاں بیٹھا ہوں آپ لوگ مجھے کمپنی تو دے ہی سکتے ہیں نا، زرگام نے دور سے آتے داؤد کو دیکھتے کہا جس کا چہرہ مرجھایا سا لگ رہا تھا، چہرے پر تھکن آیا تھی۔ داؤد نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی لیکن اسے ایرا کہیں نہیں ملی، شاید وہ امید ہار بیٹھا تھا۔ داؤد نے انوشی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ انوشی تم کب آئی؟ ٹھیک ہو تم؟ داؤد نے اس کے پاس آتے بے تابی سے پوچھا۔ جی چاچو میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انوشی نے پریشانی سے پوچھا۔ داؤد ہلکا سا مسکرا پڑا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھک گیا ہوں۔ سوچا نہیں تھا کہ میں تمہیں یہاں دیکھوں گا، اس انسان سے بھی مجھے امید نہیں تھی کہ یہ تمہیں یہاں لائے گا، داؤد نے زرگام کو دیکھتے کہا جو مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے اس کے پاس آیا۔ بیوی کی کہی گئی بات کو کیسے ٹال سکتا ہوں، اس لیے آنا پڑا، زرگام نے داؤد کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا۔ تم نے اسے بیوی کب تسلیم کیا زرگام بدر خان؟ میرے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے، لیکن تمہارے اندر جو تبدیلی آئی وہ مجھے اچھی لگی، اگر ایسا ہی رہا تو مجھے تو اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ داؤد کا اشارہ انوشی کو واپس لانے والی بات کی طرف تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہو، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہ ہو، زرگام نے کہا تو داؤد ہنس پڑا۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا یہ خوش فہمی ہے یا نہیں، اور ہبہ تم انوشی کو بھابھی کے کمرے میں لے جاؤ، داؤد نے ہبہ کو دیکھتے کہا جو اپنی بیٹی کو گود میں لیے کھڑی تھی۔ انوشی اس کے ساتھ چل پڑی۔ اسے حویلی میں پتہ چل گیا تھا کہ نازیہ یہاں کیوں آئی ہے، اس لیے اس نے ہبہ کو دیکھتے اندازہ لگا لیا کہ یہی اس کے
بھائی کی بیوی ہے، جتنا تمہارے بارے میں سنا تھا تم مجھ سے زیادہ پیاری ہو، ابا نے انوشے کو دیکھتے کہا۔ انوشی اولے سے مسکرا پڑی تھی۔ اپنی بھتیجی کو گود میں نہیں لوگی؟ ابا نے رکتے انوشی کو دیکھتے پوچھا۔ میں آپ سے یہی پوچھنے والی تھی، لیکن مجھے لگا کہیں آپ کو برا نہ لگے۔ انوشی نے جھجکتے ہوئے کہا، ارے مجھے برا کیوں لگے گا؟ ابا نے کہتی اپنی بیٹی کو انوشی کو پکڑا دیا، جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے انوشی کو دیکھ رہی تھی۔ انوشی نے اس کے نرم گال پر بوسہ دیا اور تینوں کمرے میں داخل ہوئی، جہاں سامنے بیڈ پر صبا لیٹی ہوئی تھی۔ انوشی صبا کو دیکھتے حیران ہوئی اور جلدی سے اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی کو کیا ہوا؟ انوشی کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ انوشی تمہیں نہیں معلوم؟ یہ تو کوما میں چلی گئی ہیں تھیں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ ابا نے اپنی بیٹی کو پکڑتے اسے بتایا تاکہ انوشی ٹھیک سے اپنی ماں کے پاس بیٹھ سکے۔ میں اسپتال آئی تھی لیکن بھائی نے مجھے ملنے نہیں دیا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ان کو کب تک ہوش آئے گا بھابھی؟ انوشی نے بے تابی سے پوچھا۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ماں کوما میں چلی گئی ہے۔ تم پریشان مت ہو، بس دعا کرو کہ یہ جلدی کوما سے باہر آ جائیں، اور تم ان کی فکر مت کرو، میں ان کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ ابا نے انوشی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیتے کہا۔ انوشی نے اس بات میں سر لا دیا اور اپنی ماں کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اب بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، اور دیکھیں آپ میرے لیے پریشان ہو رہی تھی نا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور آپ آرام سے سو رہی ہیں، یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا؟ انوشی نے روتے ہوئے صبا کے ہاتھ کو پکڑتے کہا، بھابھی آپ پلیز ان کا خیال رکھیے گا۔ نادیہ بھابھی کو میں اچھے سے جانتی ہوں، وہ کبھی ان کا خیال نہیں رکھیں گی، آپ پلیز ان کا خیال رکھنا۔ انوشی نے ابا کو دیکھتے بے بسی سے کہا۔ ارے انوشی کیسے باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کا خیال رکھوں گی، اور میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں۔ ماں کے پیار سے میں خود بھی محروم رہی ہوں، اور جب نازیہ بھی واپس آ جائے گی وہ بھی ان کا خیال رکھے گی، تم پریشان مت ہو۔ ابا نے پیار سے اسے سمجھاتے کہا اور اس کی آنسوں کو صاف کیا۔ بھابھی آپ بہت اچھی ہیں، لیکن جیسا آپ نے نازیہ بھابھی کے بارے میں سوچا ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ اگر وہ واپس آ جاتی ہیں تو آپ کو اپنا اور اس معصوم سی جان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ آپ دونوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ سب اچھے نہیں ہوتے اور آپ کو سنبھل کر رہنا ہوگا۔ انوشی نے ابا کو دیکھتے کہا۔ انوشی تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ ابا نے پریشانی سے کہا۔ وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ بھابھی میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں۔ انوشی نے گہرا سانس لیتے کہا، ٹھیک ہے میں خیال رکھوں گی، تم امی اور اپنی بھتیجی کے پاس بیٹھو، میں کچھ پینے کو لاتی ہوں۔ ابا نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ انوشی نے گڑیا کی طرف دیکھا اور اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی۔ ویسے سسر جی آپ انوشی سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی بہو نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے؟ زرگام نے مڑتے اقبال اور جواد چودھری کو دیکھتے پوچھا۔ داؤد بھی وہیں کھڑا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف لفظوں میں کہو، اقبال نے سر لہجے میں کہا۔ اقبال میاں بیٹی تو تمہاری بھی ہے، کل کو کوئی بھی ایرا گہرا کوئی بھی بکواس سی چیز لا کر تمہیں کہے گا کہ تمہاری بیٹی کا ان کے ساتھ چکر چل رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ زرگام کا لہجہ طنزیہ تھا۔ داؤد کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اچھا لگا تھا جو زرگام انوشی کے حق میں بول رہا تھا۔ خبردار اگر میری بیٹی کے بارے میں کچھ بھی کہا تو جان لے لوں گا تمہاری، اقبال نے غصے سے کہا۔ اپنی بیٹی پر بات آئی تو کیسے اس کے حق میں بول پڑے ہو؟ لیکن انوشی تو تمہاری سگی بہن نہیں ہے نا، اس لیے تم نے اپنی بیوی کی باتوں پر یقین کیا۔ خیر تمہارے جیسا انسان سوائے یقین کے کر بھی کیا سکتا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر زرگام بدر خان کی نظر پہلے سے تمہاری بہن پر ہوتی تو اس وقت تم میرے بچوں کے ماموں بن چکے ہوتے۔ زرگام نے بے شرمی کی حد پار کرتے کہا۔ اپنے گھٹیا الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرو زرگام، داؤد نے اس کے کان کے پاس گراتے ہوئے کہا۔ اوہ میں تو بس حقیقت بیان کی ہے، زرگام نے کندھے اٹکاتے عام سے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، داؤد نے زرگام کو دیکھتے دانت پیستے کہا۔ اقبال سوچ چہرہ لیے کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جواد تو غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتا ہوں تمہارے اندر شرم نہیں ہے، لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کر بکواس کرو، داؤد نے سخت نظروں سے زرگام کو گھورتے ہوئے کہا۔ میرا موڈ تمہارے منہ لگنے کا نہیں ہے، زرگام نے اپنی جیب سے سگریٹ نکالتے کہا۔ جب سے عرفان غائب تھا اور داؤد نے بتایا تھا کہ ایرا زندہ ہے تو اسے داؤد اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنا پہلے لگتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا ہے کہ داؤد پر یقین کرے، اور وہ اپنی طرف سے کوشش بھی کر رہا تھا ایرا کو تلاش کرنے کی، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں بھی تم سے بات کرنے کے لیے مرا نہیں جا رہا، داؤد نے دانت پیستے کہا۔ زرگام جس نے سگریٹ لبوں سے لگایا تھا اچانک سینے میں اٹھتے درد کی وجہ سے سگریٹ زمین پر جا گرا۔ اس بار تکلیف پہلے سے زیادہ تھی۔ زرگام نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور گہرے سانس لینے لگا۔ رنگ ایک سیکنڈ میں تبدیل ہوا تھا۔ داؤد نے اس کی حالت دیکھی تو وہ حیران ہوا۔ ابھی بھی تو یہ بالکل ٹھیک کھڑا تھا، کیا ہوا تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے زرگام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے پوچھا، جسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ زرگام تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے اسے کندھے سے پکڑے پوچھا، جو اب گہرے سانس لے رہا تھا۔ چہرے کا رنگ بھی اس کا پیلا پڑ گیا تھا۔ داؤد جلدی سے پانی کا گلاس لایا جسے زرگام نے ایک ہی سانس میں سارا پی لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا، لیکن درد ابھی بھی ویسا ہی تھا۔ میں ٹھیک ہوں، زرگام نے زمین پر بیٹھتے آہستگی سے کہا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی۔ میرے خیال سے تمہیں اسپتال جانا چاہیے، داؤد نے اس کی صورتحال دیکھتے کہا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟
زرگام نے تکلیف دہ لہجے کے باوجود مسکراتے ہوئے پوچھا، تمہاری فکر مجھے کیوں ہونے لگی؟ میں نہیں چاہتا انوشی اتنی کم عمر میں بیوہ ہو جائے۔ داؤد نے اس کے پاس بیٹھے کہا، فکر مت کرو، اس کی جان میں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ زرگام نے آنکھیں موندے کہا۔ داؤد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زرگام، اسپتال چلے جاؤ، اس سے پہلے تمہاری لاش کو اسپتال لے جانا پڑے۔ داؤد نے سنجیدگی سے کہا، میں اب ٹھیک ہوں، اور اگر مجھے کچھ ہو بھی جاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا میرے جانے سے کسی کو فرق پڑے گا، اس لیے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ زرگام نے دیوار کا سہارا لیے کھڑے ہوتے کہا، تم کتنے ٹھیک ہو، صاف نظر آ رہا ہے۔ داؤد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ زرگام خاموش رہا اور کچھ دیر بعد بولا، طنز کے تیر چلانا بند کرو۔ اور تم نے کہا تھا ایرا زندہ ہے، تو کیا تم نے اسے تلاش کرنے کی کوشش کی؟ زرگام نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ اب وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سینے کا درد تو دن بدن بڑھتا جا رہا تھا، لیکن زرگام کو شاید پرواہ نہیں تھی کہ اس کی جان خطرے میں تھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم نے کیا مجھ پر یقین کر لیا؟ حیرت ہے، تم تو مجھے حیران کر رہے ہو۔ داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے مجھے امید دلائی ہے داؤد کہ ایرا زندہ ہے۔ کوشش کرنا میری امید نہ ٹوٹے، اور عرفان دنیا کے جس بھی کونے میں چھپا ہوگا میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ وہی اصل مور ہے، بس ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے۔ زرگام نے غصے سے کہا، تو پھر اسے تلاش کرو، وہی بتا سکتا ہے کہ ایرا کہاں ہے۔ داؤد نے جلدی سے کہا، بہت جلد وہ میری قید میں ہوگا۔ زرگام نے کہا اور وہاں سے جانے کے لیے مڑا، لیکن نہ جانے کیوں زرگام کو آج پہلی بار داؤد سے بات کر کے اچھا لگا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا، اس نے کبھی کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، اور لوگ اسے ڈرتے بھی تھے، اس لیے دور رہتے تھے۔ اسپتال چلے جانا، داؤد نے ایک بار پھر اس سے کہا، اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ زرگام بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے وہاں سے چلا گیا، اور ملازمہ کو اس نے کہا کہ انوشی کو بلا کر لائے، جو انوشی کو لے آئی۔ ساتھ اس کے ہبہ بھی تھی۔ انوشی ہبہ کے گلے لگی اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ہبہ کو ملنے کے بعد اسے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس کی ماں کا خیال رکھے گی، لیکن صبا کی وجہ سے وہ پریشان بھی تھی۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ مقابل نے اس عورت کو بالوں سے دبوچتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ جب وہ واپس آیا تھا ایرا وہاں سے بھاگ چکی تھی، میں نے اسے یہاں سے بھگا دیا، اب تمہارے جیسا درندہ اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس عورت نے پختہ لہجے میں کہا، سامنے موت کھڑی تھی، لیکن پھر بھی اسے پرواہ نہیں تھی۔ تو تم یہ بھی جانتی ہوگی کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ یا میں نے تمہیں اس لیے نہیں رکھا کہ تم میرے شکار کو بھگا دو، لیکن اب تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ اس لڑکی کو تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن ابھی مرنے کی باری تمہاری ہے۔ مقابل نے کہتے ہی گن کو اس عورت کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھا۔ اس عورت کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف نہیں تھا، وہ مطمئن تھی کہ اس نے ایرا کی مدد کی۔ گڈ بائے، مقابل نے کہتے ہی گن کا ٹریگر دبا دیا۔ گولی کی آواز وہاں گونجی اور وہ عورت وہیں زمین پر گر گئی۔ مجھے دھوکہ دینے والے کا یہی انجام ہوگا، مقابل نے کہتے اپنی گن کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ کسی کی بھی جان لینا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ سب خیریت ہے؟ اشام نے داؤد کے سامنے بیٹھتے پوچھا۔ اشام داؤد کا دوست تھا جو 1 سال پہلے پاکستان واپس آیا تھا۔ اس نے داؤد کی بزنس میں کافی مدد بھی کی تھی، دونوں یونیورسٹی فرینڈز تھے اور ایک دوسرے کے بارے میں جانتے بھی تھے۔ مجھے تم سے تمہارے اس مینیجر کے بارے میں پوچھنا تھا، داؤد نے اشام کو دیکھتے کہا۔ وہ مینیجر جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ اشام نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے پوچھا۔ ہاں وہی، میں نے ایک بار اس کی حالت دیکھی تھی، اس کے سینے میں بھی درد رہتا تھا نا؟ داؤد نے اشام کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں، اور پھر اس کو ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، وہ ینگ تھا، فٹ تھا نا؟ اسے کوئی پریشانی تھی؟ پہلے سینے میں کچھ دنوں تک درد رہا، پھر اس کی موت ہو گئی۔ حیرت کی بات تھی، اشام نے تفصیل سے بتاتے کہا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اشام نے حیرانگی سے کہا۔ ذرا سوچ میں پڑ گیا، داؤد سوچ میں پڑ گیا تھا۔ جو زرگام کے ساتھ ہوا ویسا ہی تو اس کے مینیجر کے ساتھ ہوا تھا، جیسا اس مینیجر کے ساتھ ہوا ویسا ہی زرگام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ مطلب کہ وہ فٹ ہے، لیکن جیسے اس کے سینے میں درد ہوا وہ دیکھ کر مجھے تمہارا مینیجر یاد آیا، داؤد نے پن کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہا۔ زرگام بدر خان کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا؟ وہ تو اپنی بہن کا قاتل تمہیں ہی سمجھتا تھا نا؟ اشام نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ حقیقت اس کے سامنے آ گئی ہے، دل کا برا وہ بھی نہیں ہے، لیکن جب بہن کی لاش کو کوئی بھی بھائی دیکھے گا تو اس کے قاتل سے محبت بھری باتیں تو کرے گا نہیں؟ داؤد نے پیچھے کرسی سے ٹیک لگاتے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن تم لوگوں کی فیملیز میں بھی تو کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ اشام نے پانی کا گلاس پکڑتے کہا۔ اس بارے میں مجھے بھی آج تک پتہ نہیں چلا کہ بھائی نے ضواب کی خاطر ان سے دشمنی کیوں مول لی، اور نہ ہی مجھے جاننے میں دلچسپی ہے۔ داؤد نے گہرا سانس لیتے کہا۔ تمہیں زرگام کو مشورہ دینا چاہیے کہ ایک بار اپنا چیک اپ کروا لے۔ اشام نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ضدی انسان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ خیر تم بتاؤ کیا پیو گے؟ داؤد نے اشام کو دیکھتے پوچھا۔ شکر ہے تمہیں خیال تو آیا، لیکن مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے میں نکل رہا ہوں، اشام نے گھورتے ہوئے کہا۔ داؤد ہلکا سا مسکرا پڑا۔ تو میرا کام کر دو گے؟ داؤد نے لہجے میں امید لیے پوچھا۔ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کام ہے؟ اشام نے پوچھا۔ ایک لڑکے کے بارے میں معلوم کروانا ہے، زرگام بھی اس کی تلاش میں ہے، لیکن تم جو کام کرتے ہو تمہارے لیے آسانی ہوگی، تم اسے ڈھونڈ سکتے ہو۔ داؤد نے کھڑے ہوتے اس کے پاس آتے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں معلوم کرواتا ہوں، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں، تمہاری مسز بھی بہت جلد تمہیں مل جائے گی۔
ہمت مت ہارنا۔ شام نے اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اب تو میری بھی امید ٹوٹی جا رہی ہے، داؤد نے بے بسی سے کہا۔ شام نے ایرا کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ گواہ کے طور پر داؤد کے نکاح میں شامل ہوا تھا، لیکن اس نے دیکھا نہیں۔ اسے اس لیے سے معلوم نہیں تھا کہ جو لڑکی اس کے اپنے گھر میں ہے وہی اس کے دوست کی بیوی ہے، جسے وہ ہر جگہ تلاش کر رہا ہے۔ حمیرہ نے اقبال کو کال کی۔ پہلے تو اسے اچھی خاصی سنائی اور اقبال کو شرم دلانی چاہیے، لیکن وہ بھی اقبال تھا، خاموشی سے حمیرہ کی بات سنتا رہا۔ تو کب لینے آ رہے ہو نازیہ کو؟ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن تم میری بیٹی کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کرو گے۔ حمیرہ نے کہا، ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں نازیہ کو لینے۔ اقبال نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ حمیرہ نے حیرانگی سے موبائل کی طرف دیکھا۔ اقبال کے تو تیور ہی تبدیل ہو گئے تھے۔ نازیہ تمہیں سنبھل کر رہنا ہوگا، حمیرہ نے نازیہ کو دیکھتے کہا، جو اس کے پاس بیٹھی بے چینی سے اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اقبال کی باتیں سن چکی تھی۔ امی دیکھا نا آپ نے، ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، جو بھی اقبال نے کیا غلط ہے، لیکن پھر بھی انہیں احساس نہیں ہے۔ نازیہ نے منہ بسوڑتے کہا، میں نے کہا تھا جو بھی کرنا ہے وہاں جا کر کرنا، وہاں جا کر تم اسے سیٹ کرنا، اور اب تیار ہو جاؤ، وہ حویلی آ رہا ہے۔ حمیرہ نے نازیہ کو دیکھتے کہا، ساتھ جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ نازیہ نے غصے سے کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ زرگام گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ انوشی خاموشی کے ساتھ بیٹھی باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زرگام حویلی جانے کے بجائے گاؤں سے باہر جو مارکیٹ تھی وہاں اسے لے آیا۔ مارکیٹ کے پاس گاڑی رکتی دیکھ انوشی نے حیرانگی سے زرگام کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ انوشی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہم یہاں مووی دیکھنے آئے ہیں، زرگام نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا یہاں کوئی مووی بھی لگنے والی ہے؟ انوشی نے دلچسپی سے پوچھا۔ زرگام نے انوشی کی طرف دیکھا اور اسے بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا۔ تم معصوم ہو، یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کرتی ہو؟ زرگام نے انوشی کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں آپ ہی نے تو کہا ہے ہم یہاں مووی دیکھنے کے لیے آئے ہیں، انوشی نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ زرگام کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ معصوم ہو؟ زرگام کہتے ہی اس سے پیچھے ہو گیا تھا۔ ہم یہاں مارکیٹ آئے ہیں تاکہ تم اپنے لیے کچھ ڈریسز لے سکو، زرگام نے اپنی سیٹ بیلٹ کو کھولتے ہوئے کہا، لیکن میرے پاس کپڑے ہیں۔ انوشی کے لہجے میں ابھی بھی حیرانگی تھی، نہ جانے زرگام کو کیا ہو گیا تھا، وہ اس کی پرواہ کر رہا تھا اور اس کا انوشی کی پرواہ کرنا اسے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ سارے کپڑے ایرا کے ہیں جو تم استعمال کر رہی ہو، زرگام نے اس کی طرف دیکھتے کہا، لیکن آپ تو مجھے بہت جلد چھوڑ دیں گے نا، آپ نے ہی کہا تھا، تو پھر ان سب چیزوں کا کیا فائدہ؟ انوشی نے زرگام کو دیکھتے پوچھا، جس کے چہرے پر تکلیف و مسکراہٹ آ کر مدھم ہوئی تھی۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ زرگام نے بنا اسے دیکھے پوچھا۔ ہم نے کبھی مجھے اپنی بیوی تسلیم نہیں کیا، اور میں ویسے بھی خون بہا میں آئی تھی، یہ تو آپ کا احسان ہوگا اگر آپ مجھے طلاق دے دیں گے، ورنہ خون بہا میں آئی لڑکیوں کے جنازے ہی اس گھر سے باہر نکلتے ہیں جس گھر میں وہ خون بہا کے طور پر جاتی ہیں۔ انوشی نے باہر دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سنتے دونوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن جب تک میرے نام کے ساتھ جڑی ہو تب تک تمہاری ضرورتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گا، زرگام نے گاڑی سے باہر نکلتے کہا۔ انوشی ابھی بھی بیٹھی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ زرگام آخر چاہتا کیا ہے۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی کہ اس قید سے آزادی حاصل کرے، لیکن اب طلاق کے نام پر اس کا دل بے چین کیوں ہو گیا تھا؟ لیکن آنکھیں باہر تو انوشی کے باہر کے منظر کو دیکھ کر آئیں۔ انوشی سرخ چہرہ لیے گاڑی سے باہر نکلی۔ سامنے زرگام، جسے اس نے کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، وہ کسی لڑکی کے ساتھ ہنس کر بات کر رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ناقابل یقین کے ساتھ ناقابل برداشت بھی تھا۔ زرگام یہ کون ہے؟ اس لڑکی نے دانت پیستے کھڑی انوشی کو دیکھتے پوچھا۔ اس سے پہلے زرگام کو جواب دیتا انوشی چلتی ہوئی زرگام کے پاس آئی اور اسے بازو میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ میں زرگام کی بیوی ہوں، انوشی زرگام بدر خان۔ انوشی خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، لیکن اسے زرگام کو کسی اور لڑکی کے ساتھ بات کرنا ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ زرگام کے چہرے پہ بے یقینی تھی۔ جو انسان آج تک کسی بھی بات پر اتنا حیران نہیں ہوا تھا جتنا انوشی کی اس حرکت پر، بت بنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ جمل اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ ہو گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تم زرگام کی بیوی ہو، جمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرگام لگتا ہے آپ گہرے صدمے میں چلے گئے ہیں، جمل نے مسکراہٹ دباتے زرگام کو کہا، جو فوراً ہوش میں آیا تھا۔ اس کی نظر انوشی کے ہاتھ پر پڑی، جس نے ابھی بھی زرگام کے بازو کو پورے حق سے تھاما ہوا تھا، جیسے اگر اس نے چھوڑا تو زرگام اس سے کہیں دور بھاگ جائے گا۔ ہاں یہ میری مسز ہیں اور آج تو اس نے مجھے شوق کر دیا، زرگام نے جمل کو دیکھتے بے یقینی سے کہا۔ اور زرگام آپ میرا تعارف نہیں کروائیں گے؟ جمل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انوشی سر سے پیر تک جمل کا ایکس رے کر رہی تھی، جس نے گھٹنوں تک آتی فراق پہنی تھی اور ساتھ کیپری میں گلے میں دوپٹہ ڈالے بالوں کی اونچی پونی کی ہوئی تھی، جس میں وہ کیوٹ لگ رہی تھی۔ انوشی یہ ایرا کی دوست ہے جمل، اور میرے لیے بھی یہ ایرا جیسی ہی ہے۔ پہلے یہ یہیں گاؤں میں رہتی تھی، پھر ان کی فیملی ملک سے باہر چلی گئی اور اب یہ اتنے سالوں بعد ملی ہے، زرگام نے تفصیل سے بتاتے کہا۔ اور تم مجھے بھائی کہا کرو، زرگام نے گھورتے ہوئے جمل کو کہا، جو کھلکھلا کر ہنس پڑی، اور بہن کے لفظ پر انوشی بھی پرسکون ہو گئی۔ انوشی نے جب محسوس کیا کہ وہ زرگام کا بازو پکڑے کھڑی ہے تو جلدی سے بازو چھوڑے پیچھے کھڑی ہوئی۔
یہ بھی ٹھیک ہے، اپنی مرضی ہو تو قریب آ جاؤ، جب دل کیا پیچھے ہٹ جاؤ۔ زرگام نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ زرگام بھائی، آپ کی وائف مجھ سے جیلس ہو رہی تھی۔ جمل نے تھوڑا زرگام کی طرف جھکتے رازداری سے کہا۔ جیلس اور یہ کبھی نہیں، جو مجھ سے اولاد کی چاہتی ہے تو وہ جیلس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ زرگام نے دل میں سوچا۔ زرگام بھائی اب ٹھیک ہے، جمل نے بھائی پر زور دیتے کہا۔ تو تم لوگ کیا واپس آ گئے ہو؟ زرگام نے انوشی کو کمر سے پکڑ کر خود کے قریب کرتے پوچھا اور اس کی بات کو اگنور کیا۔ انوشی سوچ چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ جو اس نے جیلسی میں کیا وہ سوچ کر ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ میں یہاں اپنے منگیتر سے ملنے آئی ہوں اور ہو سکتا ہے جلدی شادی ہو جائے اور پھر مجھے واپس نہ جانا پڑے۔ جمل نے خوشی سے کہا۔ اپنے منگیتر کی بات پر جمل کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ زرگام نے بھی محسوس کیا۔ تو تم نے منگنی کر لی، بہت بہت مبارک ہو۔ زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں نے کیا ساری باتیں یہیں کھڑے ہو کر بات کرنی ہے یا کہیں بیٹھ کر بات کریں؟ انوشی نے چہرہ اٹھائے جمل کو دیکھتے کہا۔ وہ فضول میں اس معصوم کو غلط سمجھ رہی تھی۔ میں ضرور دونوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، لیکن ابھی مجھے جانا ہے۔ آج صبح ہی تو میں واپس آئی ہوں، یہاں پر ایک ضروری کام تھا تو اب وہ کر لیا۔ میں اپنے منگیتر سے بات کرنے جاؤں گی، ایرا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے تمہارے منگیتر سے ملنا ہی پڑے گا، جتنی تم اس کی تعریف کر رہی ہو نا، یقیناً وہ اتنا اچھا بھی ہوگا۔ زرگام نے نرم لہجے میں کہا۔ جی بالکل، اور زرگام بھائی آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں بعد میں حویلی آؤں گی، اور مجھے اپنی پیاری سی دوست ایرا سے بھی تو ملنا ہے، اسے بتا دینا کہ میں آؤں گی۔ جمل نے انوشی کے گلے لگتے کہا، لیکن ایرا کے نام پر زرگام کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی۔ بھابھی آپ بہت پیاری ہیں، جب بیوی اتنی پیاری ہو تو شوہر کہیں اور دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور شوہر بھی اگر زرگام بھائی جیسا ہو تو بات ہی الگ ہے۔ جمل نے انوشی کے کان کے پاس جھکتے شرارتی لہجے میں کہا۔ انوشی نے سرخ چہرہ لیے جمل کی طرف دیکھا۔ اوکے بھائی، جمل نے ایک آخری بار دونوں کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ جمل کے جانے کے بعد زرگام نے انوشی کو دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا؟ انوشی جانتی تھی کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انجان بنتے زرگام سے پوچھا۔ جو بھی چاہتی ہوں مجھے صاف صاف بتا دو، ایسا نہ ہو بعد میں ہم دونوں کو پچھتانا پڑے، اور چلو اب جو لینا ہے جلدی سے لے لو۔ زرگام نے انوشی کا ہاتھ پکڑتے کہا اور اسے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ انوشی نے اپنا ہاتھ واپس لینے کی کوشش نہیں کی تھی اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ جمل خوشی خوشی شام کے گھر پہنچی تھی۔ وہی تو اس کا منگیتر تھا جس پر جمل دل و جان سے فدا تھی۔ 1 سال پہلے اس کی منگنی شام سے ہوئی تھی۔ شام کی ایک بہن تھی جس کی ڈیتھ ہو گئی، اب وہ اکیلا تھا۔ اس کی ماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور باپ نے مرنے سے پہلے شام کی منگنی اپنے دوست کی بیٹی جمل سے کرا دی تھی۔ جمل تو پہلے سے اس پر مار مٹی تھی، شام کی خاطر ہی تو اس نے اس کے آفس تک میں کام کیا، لیکن پھر شام نے اپنا کام پاکستان میں سیٹل کر لیا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد وہ دوبارہ واپس دوسرے ملک جانا نہیں چاہتا تھا۔ شام اپنے کمرے میں تھا، ایرا کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا جب ملازم نے آ کر جمل کے آنے کی اطلاع دی۔ کون آیا ہے؟ شام جو موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے ملازم کی طرف دیکھتے حیرانگی سے پوچھا۔ اس سے پہلے ملازم کو جایا تھا جمل اندر داخل ہوئی۔ سرپرائز! جمل نے لہجے میں خوشی لیے کہا اور وہاں کمرے میں داخل ہوئی۔ شام نے سر نظروں سے جمل کو دیکھا اور ملازم کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ واپس کب آئی؟ شام نے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ آپ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے؟ میں اتنی دور سے صرف آپ سے ملنے آئی ہوں، اور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ جمل نے شام کے قریب آتے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی لیکن پھر بھی چہرے پر مسکراہٹ لیے شام کے سامنے کھڑی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن تمہیں آنے سے پہلے اطلاع دینی چاہیے تھی۔ شام کا لہجہ ابھی بھی سرد تھا۔ آپ نے بات کیا کرنی تھی؟ جمل نے بھی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی خوشی ایک سیکنڈ میں ہوا ہوئی تھی۔ ہمیشہ شام ایسا ہی کرتا آیا تھا، اپنے لفظوں سے اتنے گہرے وار کرتا کہ جمل کا خوشگوار لہجہ اور موڈ ایک سیکنڈ میں تبدیل ہو جاتا۔ مجھے تمہاری یہی عادت بہت اچھی لگتی ہے، بنا کسی فضول بات کے سیدھے مدعے کی بات پر آتی ہو۔ شام نے جمل کے چہرے کے تاثرات دیکھتے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ جو بات وہ کرنے جا رہے اس سے جمل کو کتنی تکلیف پہنچنے والی تھی۔ چلیں، میری کوئی عادت تو آپ کو اچھی لگی؟ جمل کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ میرے ڈیڈ چاہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں، اس لیے انہوں نے ہم دونوں کی منگنی کر دی۔ شام نے رخ موڑتے کہا۔ اس کی بات سننے جمل کی دل کی دھڑکنیں مدھم ہوئی تھی، لیکن میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس رشتے کو بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شام نے مڑتے جمل کو دیکھتے کہا، لیکن اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا، جمل کی آنکھوں سے نکلتے آنسو کو دیکھتے اس نے خود کو کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ کیا آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ جمل نے اپنے دل پر پتھر رکھتے یہ سوال پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، فی الحال میرا ارادہ شادی کرنے کا نہیں ہے۔ شام نے اس کے چہرے سے نظریں چراتے کہا، لیکن میں نے کب کہا کہ مجھے جلدی شادی کرنی ہے؟ جب آپ چاہیں گے ہم تب بھی شادی کریں گے۔ اگر پوری زندگی بھی ایسے ہی گزارنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ میرے نام کی انگوٹھی ہو۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، جمل نے شام کا ہاتھ پکڑتے بے بسی سے کہا، جس کی انگلی میں ابھی بھی اسی کے نام کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ شام نہیں جانتے یہ لڑکی اسے اتنا کیوں چاہتی ہے۔ جمل کو اس سے بہتر بھی مل سکتا تھا، لیکن وہ شام کے پیچھے پاگل تھی۔ مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا جمل، تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟
حشام نے اس کا ہاتھ جھٹکتے تھوڑا غصے سے کہا۔ اسے جمل کے آنسو اس وقت بہت برے لگ رہے تھے۔ کیوں، کیا میں اتنی بری ہوں؟ آخر مجھ میں برائی کیا ہے؟ کیوں آپ مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا نہیں چاہتے؟ جمل نے بے بسی سے روتے ہوئے پوچھا۔ فار گاڈ سیک، رونا تو بند کرو۔ حشام نے اس کے آنسو کو دیکھتے داڑتے ہوئے کہا۔ جمل ایک دم خوف سے کپ کپا گئی اور حشام سے ایک قدم پیچھے کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا نا مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو نہیں رکھنا، بات ختم۔ میں چیزی کو آج اور ابھی ختم کرتا ہوں۔ حشام نے اپنی انگوٹھی اتار اسے ٹیبل پر رکھتے کہا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں حشام۔ جمل نے بمشکل اپنے آنسو کو روتے بھاری لہجے میں کہا۔ جمل اس کا چہرہ اس کا سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی کبھی کروں گا، اس لیے واپس چلی جاؤ اور اپنے لیے بہتر ہمسفر کو تلاش کرو۔ حشام نے رخ موڑے کہا۔ میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، جمل نے کپ کپاتے لہجے میں کہا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا جمل، کچھ دن لگیں گے پھر تم بھی سنبھل جاؤ گی، حشام نے سر لہجے میں کہا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں حشام، میں مر جاؤں گی، یہ بات جمل نے آہستہ آواز میں کہی۔ حشام جو اس کے جواب کا منتظر تھا، گرنے کی آواز پر اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا، لیکن جمل کو زمین پر گرے دیکھ حیرانگی سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اقبال زرگام کی غیر موجودگی میں حویلی آیا تھا۔ نازیہ تیار کھڑی تھی لیکن ابھی بھی اس کا منہ پھولا ہوا تھا۔ اگر اس کی ماں نہ کہتی تو وہ کبھی بھی واپس نہ جاتی۔ بڑی خانم اقبال کے پاس آئی۔ اقبال، تمہیں نہیں لگتا تم نے جو کیا وہ غلط تھا؟ جبکہ اس بات کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا، پھر تم دوسرا نکاح کیسے کر سکتے ہو؟ بڑی خانم نے تأمل سے اقبال کو دیکھتے پوچھا۔ خانم، میں جانتا ہوں میں نے شرط کو توڑا ہے، لیکن اس میں برا بھی کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور میں نے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا کہ میں نازیہ کے حقوق پورے نہیں کروں گا۔ آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اقبال نے بڑی خانم کو دیکھتے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ بڑی خانم نے سنجیدگی سے کہا، اور پھر نازیہ سب سے ملی اور آخر میں اپنی ماں کے گلے لگی۔ تم جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ سمجھ گئی، حمیرہ نے نازیہ کے کان میں سرگوشی کرتے کہا، جس نے اسبات میں سر لا دیا تھا۔ اس کے بعد نازیہ اقبال کے ساتھ چلی گئی۔ حمیرہ عرفان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، بڑی خانم نے حمیرہ کو دیکھتے پوچھا۔ وہ تو اپنے کسی دوست کی شادی میں شہر گیا ہے، کچھ دن وہیں رہے گا، حمیرہ نے جلدی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑی خانم کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ حمیرہ نے گہرا سانس لیا تھا اور خود بھی انم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زرگام نے انوشی کو منع کرنے کے باوجود اسے بہت سارے ڈریسز لے دیے تھے، اور بھی بہت سی اس کی ضرورت کی چیزیں اسے لے کر دی تھیں۔ کچھ اور لینا ہے؟ زرگام نے انوشی کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، جو کچھ آپ لے کر دیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ انوشی نے زرگام کو دیکھتے کہا۔ کچھ کھاؤ گی؟ زرگام نے اس کی بات کو اگنور کیے پوچھا، جب انوشی کی نظر کافی مشین کی طرف پڑی۔ مجھے کافی پینی ہے، انوشی نے زرگام کو دیکھتے کافی کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تمہیں کافی پسند ہے؟ زرگام نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بار پینی ہے، لیکن میں نے سنا یہ والی کافی اتنی کڑوی نہیں ہوتی۔ انوشی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے چلو، زرگام نے کہا، اور پھر انوشی کے لیے کافی لیے دونوں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ انوشی کافی پرجوش تھی، آج پہلی بار وہ کافی پینے لگی تھی۔ اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں پیتا تھا، لیکن ایک بار اس نے تھوڑی سی ٹیسٹ کی جو بہت زیادہ کڑوی تھی، اس کے بعد اس نے نہیں پی۔ میں نے کبھی کسی کو کافی پینے کے لیے اتنا پرجوش نہیں دیکھا۔ زرگام نے سیٹ بیلٹ باندھتے کہا۔ اگر یہ بھی کڑوی ہوئی تو؟ انوشی نے معصومیت سے زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ یہ تو جب تک پیو گی پھر ہی پتہ چلے گا، زرگام نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ آپ تو کافی پیتے ہیں، آپ کو کڑوی نہیں لگتی؟ انوشی نے کافی کے کپ کو لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ زرگام اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ انوشی نے کپ لبوں سے پیچھے کیا اور عجیب چہرہ بنائے زرگام کی طرف دیکھا۔ یہ تو میری سوچ سے زیادہ کڑوی ہے، انوشی نے منہ بسورتے کہا۔ زرگام اس کی بات سنتے کہہ کر لگائے ہنس پڑا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ خود ٹیسٹ کر لیں، یہ سچ میں کڑوی ہے۔ انوشی نے کافی کا کپ اس کے آگے بڑھاتے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں ٹیسٹ کر لیتا ہوں، زرگام نے اس کے ہونٹوں پر نظریں جمائے زمینی لہجے میں کہا۔ لیکن انوشی نے اس کی بات کو نوٹ نہیں کیا، لیکن آنکھیں تو اس کی اس وقت پھیلیں جب زرگام نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کیا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ خود ٹیسٹ کر لیں، یہ سچ میں کڑوی ہے۔ جب زرگام نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالے اسے خود کے قریب کیا، انوشی کی حیرانگی کے مارے آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، زرگام اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا، اور انوشی کے بولتی کو اس نے اپنے انداز میں بند کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی پیچھے ہو گیا اور انوشی کے سرخ چہرے کو دیکھا جو آنکھیں نیچے سانس روک کے بیٹھی ہوئی تھی۔ زرگام اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا پڑا۔ اس نے ابھی جو کیا اس پر پشیمان تو بالکل بھی نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ میں نے تو بس کافی ٹیسٹ کیا ہے، لیکن یہ کڑوی تو بالکل بھی نہیں ہے۔ زرگام نے آگے ہاتھ بڑھاتے اس کے ہونٹ کے نیچے والے تل کو اپنے انگوٹھے سے چھوتے ہوئے مزید کہا۔ انوشی نے آنکھیں کھولے زرگام کو دیکھا، اس کا چہرہ اس قدر سرخ ہو رہا تھا جیسے ابھی اس سے خون نکل آئے گا۔ زرگام پیچھے تو ہو گیا تھا، لیکن اتنا بھی نہیں ہوا تھا، اب بھی وہ اس کے چہرے کے قریب تھا۔ جانتی ہو، آج کی کافی کا ٹیسٹ کچھ الگ سا تھا، اور ایسے ٹیسٹ والی کافی میں نے کبھی نہیں پی۔ اس کے لیے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ کیا ایسی کافی مجھے روزانہ مل سکتی ہے؟
زرگام نے آنکھوں میں خما لی. انوشی کو دیکھتے پوچھا, زرگام مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی. انوشی نے کپ کپاتے لہجے میں زرگام کے چہرے سے نظریں چراتے کہا, لیکن ماتھے پر پسینہ تو تمہارے چمک رہا ہے, تو مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. زرگام نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں مصنوعی پریشانی سے کہا. انوشی کا دل فل سپیڈ سے دھڑک رہا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہوا وہ سمجھ نہیں پائی تھی. زرگام اس کی طرف بڑھتا جا رہا تھا, لیکن وہ تو اس سے نفرت کرتا تھا, تو پھر وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا؟ یہی بات انوشی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا, اس لیے زیادہ اپنے دماغ پر زور نہ ڈالو. زرگام جو اس کے چہرے کے تاثرات پا چکا تھا, اس نے انوشی سے پیچھے ہوتے کہا. انوشی نے حیرانگی کے مارے منہ کھولے زرگام کی طرف دیکھا. اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ انوشی نے ہوش میں آتے پہلے سامنے کی طرف دیکھا, پھر شیشے سے باہر کی طرف دیکھنے لگی. ابھی بھی اس کا چہرہ سرخ تھا, لیکن ہونٹوں میں جانے سی مسکراہٹ بھی تھی, جس کے بارے میں اسے خود بھی معلوم نہیں تھا. زرگام نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. انوشی کے ساتھ ہوتے اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا, اور وہ آج پہلی بار خوش بھی تھا. اسے انوشی کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگا تھا. جمل بیڈ پر بے ہوش لیٹی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے کہا کہ مسئلے کی بات نہیں ہے, ٹینشن کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے. شام صف پر جھک کر بیٹھا اپنے دونوں ہاتھوں کو گور کر دیکھ رہا تھا, لیکن وہ کسی سوچ میں گم بیٹھا تھا. زمل زمل, شام نے سر لہجے میں اس کا نام پکارا اور سرخ آنکھوں سے اپنے بیڈ پر لیٹی زمل کی طرف دیکھا. تم میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو, تمہیں یہاں سے جانا ہوگا. اگر تم نہیں گئی تو تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو تمہیں اپنا دکھانا نہیں چاہتا. شام نے زمل کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا. جب اس کی باڈی میں حرکت ہوئی تو اسے ہوش آ رہا تھا. زمل نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور پہلے انجان نظروں سے کمرے کو دیکھ لگی. یہ اس کا کمرہ نہیں تھا, لیکن پھر اسے یاد آیا وہ تو پاکستان شام سے ملنے آئی تھی. پھر اس نے انکار کر دیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی. زمل فوراً اٹھ کر بیٹھی. کالے ریشمی بال کچھ پیچھے کمر پر اور کچھ دائیں کندھے پر پڑے تھے. آنکھیں سرخ تھیں. جب اس کی نظر خود کو گھورتے شام پر پڑی, جو اسے اٹھتا دیکھ بڑے بڑے ڈاک برتا اس کی طرف بڑھا تھا اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ خود کے قریب لایا. تم آج کی فلائٹ سے واپس چلی جاؤ گی اور مجھے اپنی بات دوبارہ دہرانی نہ پڑے. شام نے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے حکم صادر کیا. اس کی گردن پر گرفت مضبوط تھی, لیکن زمل خاموش نظروں سے اسے تکتی رہی. کیا کچھ نہیں تھا ان خوبصورت آنکھوں میں؟ سب سے بڑھ کر شکوہ تھا. شام نظریں چرانا چاہتا تھا, لیکن ایسا کر نہیں سکا. وہ زمل کے سامنے کوئی بھی ایسا تاثر دینا نہیں چاہتا تھا جس سے اسے چھوٹی سی بھی امید ملے. آپ نے کہا کہ آپ منگنی ختم کر چکے ہیں, تو آپ کس حق سے میں آپ کی بات مانوں؟ زمل نے شام کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا, اور شام کو اپنی بات سے لاجواب کیا تھا. تم یہاں مجھ سے ملنے آئی ہو, تمہارے ماں باپ تو یہی جانتے ہیں. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ میرا گربان پکڑیں گے. شام کے سر لہجے میں کہا, فکر مت کریں, کوئی بھی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا. اگر میں یہاں مر بھی جاتی ہوں تو بھی میرے گھر والے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. زمل نے تکلیف دہ لہجے میں کہا, فضول گوئی سے پرہیز کرو, میرا ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا. شام نے پیچھے ہوتے کہا, اس کی ضرورت نہیں ہے, میں خود چلی جاؤں گی, اور میری مرضی میں جتنا میرا دل چاہے گا میں یہیں رہوں گی. زمل نے بھی ضدی لہجے میں کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی, لیکن اس کی ہردرمی پر شام کے ماتھے پر بل پڑے تھے. شام نے مڑ کر زمل کو دونوں بازوؤں سے دبوچتے خود کے قریب کیا. آج زمل تکلیف کے مارے کرا پڑی. تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ شام کا لہجہ کرخ تھا, ماتھے پر تیوری لیے وہ زمل کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. زمل نے خود میں ہمت جمع کرتے کچھ بولنے کے لیے اپنے لب واہ کیے. چھوڑے مجھے, زمل نے کپ کپاتے لہجے میں کہا, لیکن شام نے اس کی بات کو اگنور کیا. میں نے کہا چھوڑے مجھے. اس بار زمل نے اپنا پورا زور لگاتے شام کو پیچھے دھکا دیا تھا. بے بسی سے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے. ہر بار ہی میں ہی کیوں سمجھوں؟ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میرے جذبات کو؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں آپ سے کتنی محبت کرتی ہوں. اس کے باوجود ہمیشہ آپ نے مجھ سے سر لہجے میں بات کی, میرے احساسات, میرے جذبات کی توہین کی. آپ کا مجھے اگنور کرنا, ٹھیک سے بات نہ کرنا, ان سب کے بعد میں نہ جانے اتنی ڈیٹ کیوں ہوں جو ابھی تک آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہوں. لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو آپ جیسے خودغرض انسان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی, لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں. زمل نے روتے ہوئے شام کو دیکھتے کہا, جس نے ہاتھ کی مٹھی بنائی اپنے غصے کو کنٹرول کیا تھا. آج کے بعد کبھی بھی آپ کے راستے میں نہیں ہوں گی, اور آپ بھی میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے. زمل نے اپنے آنسو صاف کرتے بھاری لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر بھاگی, لیکن پیچھے شام کو بے چین کر گئی تھی. زمل روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی اور اس کا ایرا کے ساتھ زبردست تصادم ہوا. دونوں زمین پر جا گری. اقبال نازیہ کو حویلی لے آیا تھا, جس نے آتے ہی ہبا کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا. ہبا نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا. نازیہ کی نظروں سے اسے خوف محسوس ہوا تھا, اس لیے اپنی بیٹی کو لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. صبا کا بھی بہت اچھی طرح خیال رکھ رہی تھی. نازیہ اپنے کمرے میں گئی, مارے اور غصے سے بیڈ پر بیٹھی. سب سے پہلے تو میں تمہاری بیٹی کو تم سے دور کروں گی. اب دیکھنا کیسے میں تمہاری زندگی آرام کرتی ہوں. تم نے میرے شوہر سے نکاح کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے. نازیہ نے پختہ لہجے میں کہا. اس کے ارادے خطرناک تھے جو ہبا اور اس کی بیٹی کے لیے اچھے نہیں تھے. رات کھانے کے وقت نازیہ اپنے کمرے سے باہر نکلی. اقبال حویلی میں نہیں تھا اور داؤد بھی شہر چلا گیا تھا. نازیہ باہر آئی تو اسے ہبا کی بیٹی نظر آئی جو صوفے پر لیٹی تھی.
اور ملازمہ اس کے پاس بیٹھی اسے کھیل رہی تھی۔ ابا کچن میں تھی جب نازیہ وہاں آئی اور اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ آ گئی۔ جاؤ اور میرے لیے پانی لے کر آؤ، نازیہ نے ملازمہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ بی بی جی، ملازمہ کہتے ہی گڑیا کو اٹھانے لگی جب نازیہ نے منع کر دیا۔ اسے یہیں رہنے دو، کھا نہیں جاؤں گی میں اسے، نازیہ نے کہا تو مجبوراً گڑیا کو وہیں چھوڑے ملازمہ کو وہاں سے جانا پڑا۔ نازیہ گڑیا کے پاس بیٹھی جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے نازیہ کو دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ میں تمہارا کام آج ہی تمام کر دوں، نازیہ نے گڑیا کو دیکھتے کہا اور پاس پڑے تکیے کو پکڑے گڑیا کے چہرے کے قریب لائی۔ اس وقت وہ نفرت کی آگ میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ اس معصوم سی جان پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ زرگام اور انوشی ایک اچھی شام ساتھ گزارنے کے بعد واپس آ گئے۔ بڑی خانم نے دونوں کو ساتھ دیکھا تو مسکرا پڑی۔ انوشی بڑی خانم کو دیکھتے ان کی جانب بڑھ گئی۔ انوشی بیٹا، تم تو اپنی ماں سے ملنے گئی تھی نا، وہ کیسی ہیں؟ بڑی خانم نے نرم لہجے میں اسے دیکھتے پوچھا تو انوشی افسردگی سے صبا کی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ تم فکر مت کرو، انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، خانم نے اسے حوصلہ دیتے کہا۔ زرگام ان کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا اور اس نے ملازمہ کو پانی لانے کا کہا اور خود موبائل پر بزی تھا۔ ملازمہ پانی کا گلاس ٹرے میں رکھے لائی اور مسکراتے ہوئے زرگام کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے زرگام وہ پانی کا گلاس سامتا انوشی جو اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور زرگام کے پاس پڑے شاپنگ بیگ اٹھانے لگی تاکہ بڑی خانم کو اپنی شاپنگ دکھا سکے۔ اس کا ہاتھ لگا اور پانی کا گلاس زمین پر گرتے چکنا چور ہو گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ ملازمہ غصے سے انوشی کو دیکھتے بولی، لیکن جیسے ہی اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا تو فوراً کہا، میرا مطلب ہے اگر آپ کو لگ جاتا تو، ملازمہ نے کہا تو انوشی نے غور سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کو جلدی سے صاف کرو اور زرگام کو پانی لا کر دو، خانم نے ملازمہ کو دیکھتے کہا۔ نہیں رہنے دو خانم، میں شہر جا رہا ہوں، کل تک واپس آ جاؤں گا، زرگام نے انوشی کو دیکھتے بڑی خانم کو کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دھیان سے جانا، بڑی خانم نے کہا تو زرگام ایک آخری نظر انوشی پر ڈالنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ملازمہ کچن کی طرف چلی گئی اور وہاں حمیرہ پہلے سے موجود تھی۔ تم اپنا کام ٹھیک سے کیوں نہیں کر رہی؟ ابھی تک زرگام زندہ سلامت ہے، حمیرہ نے دھیمے لہجے میں اس ملازمہ کو دیکھتے کہا۔ بی بی جی، وہ زیادہ تر حویلی میں ہوتے نہیں ہیں، کب آتے ہیں کب جاتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مجھے جیسا ہی موقع ملتا ہے میں اس کی کافی یا کھانے میں آپ کی دوائی ڈال دیتی ہوں، ملازمہ نے بھی آہستگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا کام جاری رکھو، حمیرہ نے کہا اور وہاں سے چلی گئی اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے سفید رومال کو بیلا کے منہ پر رکھ دیا، جسے ذرا سا بھی سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ اس سے پہلے اس کا سر پیچھے شیشے کے ساتھ لگتا، سریش نے دوبارہ اسے تھام لیا اور پھر اس کی آنکھیں بند آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ ہمیشہ بڑوں کے لیے سزا چھوٹوں کو بھگتنی پڑتی ہے، تمہارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، سریش نے سنجیدگی سے کہا۔ زمل نے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کیا اور ایرا کی طرف دیکھا جس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی انجان کمرے میں پایا۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد تو اسے ہر چیز سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے لگا وہ انسان بھی اس کے ساتھ ویسے ہی کرے گا جیسے پہلے نہیں کیا تھا، اس لیے خود میں ہمت جمع کرتے کمرے سے باہر آئی، لیکن سامنے سے آتی زمل کے ساتھ اس کا زوردار ٹکراؤ ہوا اور دونوں زمین بوس ہو گئے۔ زمل نے کھڑے ہوتے ایرا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے زمین پر پڑی تھی، کمزوری کی وجہ سے اسے اٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن زمل ایک سیکنڈ سے پہلے اسے پہچان گئی تھی۔ ایرا بڑی ضرور ہوئی تھی لیکن اس کا چہرہ ویسا ہی تھا۔ ایرا یہ تم ہی ہو نا؟ زمل کے لہجے میں بے یقینی لیے کہا اور جلدی سے ایرا کے پاس بیٹھی جس نے آنکھیں کھولے زمل کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے پہچان گئی تھی۔ زمل ایرا کے کپکپاتے لہجے میں اس کا نام لیا۔ ہاں میں ہی ہوں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے اور تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ زمل نے پریشانی سے ایرا کو دیکھتے پوچھا اور اسے سہارا دیتے کھڑا کیا۔ زمل تم مجھے بھائی کے پاس لے جاؤ گی پلیز؟ ایرا نے بے بسی سے روتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تمہیں لے جاؤں گی، پہلے رونا بند کرو، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زمل نے ایرا کی آنسو صاف کرتے کہا۔ اتنے میں شام بھی باہر آ گیا تھا تو دونوں کو دیکھتے حیران ہوا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ شام نے دونوں کے پاس آتے حیرانگی سے پوچھا۔ جی، اور یہ آپ کے گھر کیا کر رہی ہیں؟ زمل نے شام کو دیکھتے پوچھا۔ میں نے صرف ان کی مدد کی تھی اور یہ بے ہوش ہو گئی تھی تو میں ان کو گھر لے آیا اور ابھی ان کو ہوش آیا ہے، شام نے تفصیل سے بتاتے کہا۔ نہ جانے کیوں اس کے دل نے صفائی دینے کو کہا تھا، کہیں زمل اسے غلط نہ سمجھے۔ لیکن تم دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتی ہو؟ اور زمل یہ کون ہے؟ شام کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں اکثر آپ سے بات کرتی تھی اپنے گاؤں کی، وہ الگ بات ہے آپ نے کبھی میری بات کو غور سے نہیں سنا، اس لیے آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی زمل کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ مجھے سب یاد ہے، آپ بتاؤ کون ہے یہ؟ شام نے دانت پیستے کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میری ایک دوست ہے ایرا خان، یہ وہی ہے اور اس کے بھائی کا نام زرگام بدر خان ہے، زمل نے شام کی طرف دیکھتے اسے بتایا۔ شام کے بے یقینی سے ایرا کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے آج بھی ہوتے ہیں، شام کو اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ آپ زرگام بدر خان کی بہن اور داؤد کی وائف ہے نا؟ شام کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ایرا نے اس بات میں سارے لا دیا، وہ زمل کے سارے کھڑی تھی۔ زمل ان کو کمرے میں لے جاؤ، شام نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ زمل خاموش چیزوں سے لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اس کے دل میں سوال مچا رہا تھا کہ شام کو کیسے پتا کہ ایرا داؤد نامی انسان کی بیوی ہے، لیکن اس وقت وہ ایرا کو لیے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ ماہ پہلے
داؤد جب جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا تو اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس کے سیکرٹری نے بتایا کہ اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ بھی اس کے گھر کے پاس ہی رہتا تھا۔ داؤد کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ سامنے جس کلینک میں آگ لگی اس میں اس کی بیوی اور گھر میں ملازمین جو شاید زندہ بھی تھے، اور داؤد نے ان کا خرچہ اٹھانا تھا، اس لیے ایک نظر کلینک پر ڈالی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ اس امید سے شہر گیا کہ ایرا کو تو بچا نہیں سکا، لیکن جو لوگ ابھی زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں لیکن بری حالت میں، ان کو بچا سکے، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عرفان جس نے اپنے باس کے کہنے پر اس پر نظر رکھی تھی۔ داؤد کے جانے کے بعد ایک لڑکی کی جلی ہوئی لاش اس کلینک میں لا کر رکھ دی اور اس کے ہاتھ میں ایرا کا بریسلیٹ بنا دیا، اور داؤد کے گھر بھی آگے ایک سوچی سمجھی چال تھی تاکہ وہ یہاں سے جا سکے اور سارا الزام اس پر لگایا جا سکے۔ آگے ایک کام عرفان نے کیا تھا، اس نے زرگام کو کال کی اور جھوٹی کہانی بنا کر کسی طریقے سے زرگام کو مطمئن کر دیا کہ داؤد نے ایرا کی جان لی اور خود بھاگ گیا، اور آخرکار وہ زرگام کو یقین دلانے کے لیے کامیاب بھی ہو گیا کہ یہی ایرا ہے۔ پھر زرگام کے دل کے داؤد کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور اس نے خون بہا کے بدلے انوشے سے نکاح کیا۔ عرفان یہ سب کسی کے کہنے پر کر رہا تھا، یہ تو بعد میں پتہ چلنا تھا۔ داؤد کا تقریباً پورا گھر جل گیا تھا۔ اس وقت شام نے اس کی مدد کی اور جتنے بھی ملازمین آگ کا شکار ہوئے تھے وہ سارے زندہ تھے، اور داؤد کے لیے یہی کافی تھا۔ ملازمین نے بتایا کہ کچن میں آگ لگی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ ہر طرف پھیل گئی۔ حشام صاحب معلوم کروانا چاہتا تھا لیکن داؤد نے منع کر دیا۔ حشام کو پتہ چل گیا تھا کہ داؤد اس وقت کس طرح کی صورتحال سے گزر ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو کھویا اور انہی سب میں سے کچھ دن داؤد کو شہر میں لگ گئے تھے۔ جس لڑکی کو میں گھر لایا وہی میرے دوست کی بیوی ہے، اور وہ انسان پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کر رہا ہے۔ حشام نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا اور اپنا موبائل پکڑے داؤد کا نمبر ڈائل کیا، جس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ اس کمینے کا نمبر اب بھی بند جانا تھا۔ حشام نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے گھر کے لینڈ لائن پر کوشش کی، اور خوش قسمتی سے داؤد نے فون اٹھایا تھا۔ ہیلو کون؟ داؤد کی آواز سنتے ہی حشام کو غصہ چڑھا تھا۔ اگر تو نے موبائل بند ہی رکھنا ہوتا ہے تو اسے کہیں پھینک دے۔ حشام کے غصے سے بھری آواز اسپیکر میں گونجی تو داؤد حیران ہوا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اور موبائل میرا آف ہو گیا تھا، داؤد نے کہا۔ ابھی تم شہر میں ہو نا؟ حشام نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں، داؤد نے ناسمجھی سے کہا۔ گریٹ، ابھی اور اسی وقت میرے گھر آؤ۔ حشام نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اسے کیا ہوا؟ داؤد نے فون رکھتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنا بڑا سرپرائز ملنے والا ہے۔ تمہیں کیا لگا تم زرگام بدر خان سے چھپ سکتے ہو؟ زرگام نے پورے اسٹار لہجے میں عرفان کو دیکھتے کہا، جو بدقسمتی سے اس جگہ سے آج ہی باہر نکلا تھا جہاں سے نکلنے کے لیے اسے منع کیا گیا تھا، اور حشام کے ساتھ زرگام کے آدمی بھی اسے تلاش کر رہے تھے، اور زرگام کے آدمیوں کو وہ نظر آ گیا اور اسے یہاں زرگام کے قید خانے میں لے آئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، پھر تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ عرفان نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ زرگام چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بالوں سے دبوچتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ لگتا ہے تم بھول گئے کہ میں کون ہوں۔ عزت کے ساتھ بات کرو ورنہ دوبارہ بولنے کے لیے زبان نہیں رہے گی، زرگام نے غراتے ہوئے کہا۔ آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ عرفان نے فوراً لائن پر آتے کہا۔ گڈ، تو اب مدعے کی بات پر آتے ہیں۔ اگر تم نے کچھ کیا نہیں تو تم مجھ سے چپ کیوں رہے تھے؟ زرگام نے عرفان کے بالوں کو چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں چپ نہیں رہا تھا، میرے دوست کی شادی تھی، میں وہیں تھا، کچھ دنوں تک میں نے واپس گھر آنا تھا۔ عرفان نے جلدی سے کہا۔ جھوٹ بولنے میں تم ابھی کچے ہو، تمہاری لڑکھڑاتی زبان سب کچھ بتا رہی ہے، اب میرے سوالات کا ہاں یا نہ میں جواب دینا، ورنہ۔ زرگام نے اپنے ٹیبل سے تیز دھار والا چاقو پکڑتے بات کو ادھورا چھوڑتے عرفان کی طرف دیکھا، جس کی خوف کے مارے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ آپ اپنے کزن کو جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں؟ عرفان نے پیچھے کو کھسکتے ہوئے پوچھا۔ دھمکی تو میں نے ابھی دی ہی نہیں، اور زرگام بدر دھمکی نہیں دیتا بلکہ سیدھا کام تمام کر دیتا ہے۔ زرگام کہتے ہی اس نے اپنے قدم عرفان کی طرف بڑھائے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ ایرا اس آگ میں جل کر مر گئی۔ زرگام کا لہجہ پتھریلا ہوا تھا۔ عرفان نے تھوک نکلتے فوراً نفی مسائل لایا۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہارے ایک جھوٹ پر ایک انگلی کاٹوں گا۔ زرگام نے عرفان کا ہاتھ پکڑتے اس کی انگلی پر گہرا کٹ لگاتے کہا۔ عرفان تکلیف سے کراہ پڑا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، عرفان نے جلدی سے کہا۔ زرگام نے گہرا سانس لیتے اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو کنٹرول کیا تھا۔ وہ لاش کس کی تھی؟ زرگام نے اگلا سوال کیا۔ اس لڑکی کو میں نہیں جانتا، مجھے جیسا کہا گیا میں نے ویسا ہی کیا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، عرفان نے جلدی سے کہا۔ کس کے کہنے پر تم نے ایسا کیا؟ زرگام نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتا، وہ ماسک پہنتا اور مجھے مارکیٹ میں ملا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے دوسرا کاروبار کرنے کا سوچا تھا تو اس نے مجھے پیسے دے کر وہ کام کروایا۔ عرفان طوطے کی طرح سب کچھ بولتا جا رہا تھا۔ اس کا نام کیا ہے؟ زرگام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں کچھ نہیں جانتا، نہ کبھی اس نے اپنا نام بتایا، عرفان نے بے بسی سے کہا۔ تم نے جو کیا اس کے لیے تمہیں میں خود سزا دوں گا، لیکن آج نہیں کل، زرگام نے عرفان کو جبڑوں سے دبوچتے ہوئے سر میری سے کہا، اور اپنے آدمیوں کو عرفان کو باندھنے کا کہتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے عرفان رو رو کر اسے چھوڑنے کی فریاد کر رہا تھا، جسے زرگام نظر انداز کرتے وہاں سے چلا گیا۔
تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے نازیہ کچھ کرتی اقبال نے اسے دیکھتے پوچھا تو نازیہ نے تکیہ فوراً نیچے رکھ دیا۔ کچھ نہیں، میں آپ کی بیٹی کے پاس نہیں بیٹھ سکتی، نازیہ نے کھڑے ہوتے تنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اقبال نے آگے بڑھتے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو تمہارا چہرہ تو کچھ اور ہی داستان بیان کر رہا ہے۔ میری بیٹی سے نازیہ دور رہنا، اگر اسے تمہاری وجہ سے کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اقبال نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ کیا آپ مجھے جانتے نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں؟ نازیہ نے غصے سے کہا۔ تو میں جانتا ہوں، اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کیونکہ میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اقبال نے سنجیدگی سے کہا اور گڑیا کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ نازیہ نے پیچھے زور سے اپنے پیر کو پٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تم کیا نکاح کرنے والے ہو جو مجھے اتنی ایمرجنسی میں گواہ کے طور پر بلایا ہے؟ داؤد نے شام کو دیکھتے دانت پیستے پوچھا، جسے اپنے دوست کی حالت پر ترس آ رہا تھا، جس کی حالت اسے قابل رحم لگی تھی۔ چہرہ کمزور ہو گیا تھا، آنکھوں سے رونق کہیں غائب سی ہو گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ اسے بتائے کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شام بنا کچھ کہے داؤد کے گلے جا لگا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ داؤد نے حیرانگی سے شام سے پوچھا۔ میرے ساتھ چلو، شام نے دھیمے لہجے میں کہا اور داؤد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتے کمرے سے باہر چلا گیا، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ شام کو ہوا کیا۔ شام نے دروازہ نوک کیا، جہاں اندر ایرا کسی اپنے کو سامنے دیکھتے زمل کے گلے لگے رو رہی تھی۔ شام کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے داؤد بھی تھا، جس کی نظر سب سے پہلے ایرا پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ شام نے زمل کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خاموشی کے ساتھ خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ داؤد پتھر کا بنا وہیں کھڑا ایرا کو تکنے لگا، جس کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلتے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ داؤد کو لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں، وہ وہیں زمین پر ڈیس گیا۔ اس نے تو ایرا کو ملنے کی امید کھو دی تھی۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ داؤد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود سے سوال کیا، پھر نظریں اٹھا کر ایرا کی طرف دیکھا۔ یہ حقیقت ہے، داؤد نے خود کو جیسے یقین دلایا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ایرا کے پاس گیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے چہرے کو چھو کر یقین کرنا چاہا جو سچ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ داؤد نے فوراً اسے پکڑے اپنے سینے میں بھیجا۔ ایرا محسوس کر سکتی تھی کہ داؤد کے دل کی دھڑکن کتنی تیز چل رہی ہے۔ ایرا تم کہاں تھی؟ I'm sorry، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ داؤد نے ایرا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتے کہا، جو خاموشی سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ داؤد کی آنکھوں میں بے بسی، تکلیف اور گلٹ دیکھ چکی تھی۔ کتنی خوش قسمت تھی، اللہ نے اس کے نصیب میں داؤد جیسا مرد لکھا تھا۔ لیکن جو اس کے ساتھ ہوا، اس کے بعد وہ خود کو داؤد کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ایرا کیا تم مجھ سے خفا ہو؟ ہونا بھی چاہیے، میں تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام جو رہا، مجھے معاف کر دو۔ داؤد نے ایرا کے ہاتھ پر لب رکھتے کہا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ مضبوط مرد آج آنکھوں میں پانی لیے ایرا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، اس کے جھکے ہوئے کندھے، مرجھایا ہوا چہرہ۔ ایرا کو وہ والا داؤد تو ہرگز نہیں لگا تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ کیا اس کی غیر موجودگی نے داؤد کی صحت پر اس قدر اثر ڈالا تھا؟ ایرا کچھ تو بولو، میں تمہاری آواز سننے کو ترس گیا ہوں، داؤد نے بے بسی سے کہا۔ ایرا نے آنسو پیتے مشکل داؤد کا نام پکارا۔ میری جان، میں سن رہا ہوں، بولو، داؤد نے پیار سے کہا۔ ہاں پلیز مجھے چھوڑ دیں، میں اب آپ کے قابل نہیں ہوں۔ ایرا نے کب کپاتے لہجے میں بمشکل اپنی بات کو مکمل کیا تھا۔ داؤد کو یہ سنتے ایک پل کو سینے میں سانس اٹکا تھا، آنکھیں حیرانگی سے پھیلی تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایرا کی بات کا کیا مطلب ہے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ بولنے کی؟ کس نے حق دیا تمہیں کہ خود کو مجھ سے دور کر سکو؟ اگر اب تم مجھ سے دور گئی تو پوری دنیا کو جلا کر راکھ کر دوں گا، داؤد نے غصے سے ایرا کو دیکھتے کہا۔ داؤد آپ سمجھ نہیں رہے، ایرا نے اس کے اپنے چہرے کے گرد ہاتھوں کو پیچھے کرتے بھاری لہجے میں کہنا چاہا۔ داؤد نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کرواتے کہا۔ اس وقت کسی طرح اسے خود کو بکھرنے سے روکا تھا، صرف وہی جانتا تھا، ورنہ اپنی بیوی پر ہوئے ظلم پر اس کا دل خون کے آنسو رونے کو کہہ رہا تھا۔ لیکن ایرا کے سامنے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، ورنہ ایرا بھی ہمت آ جاتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ ہوا وہ جانے کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تمہارا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا، اور جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی اس کو میں تڑپا کر ماروں گا۔ ابھی اپنے دماغ سے ہر قسم کا خوف نکال دو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ داؤد نے ایرا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، جو روتی جا رہی تھی۔ کیا تھا سامنے بیٹھا انسان؟ اس کی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ کیا وہ اس انسان کی محبت کے قابل تھی؟ ایرا اس وقت مزید کوئی سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ اس وقت وہ خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کر رہی تھی۔ بند ہوتے آنکھوں سے اس نے داؤد کے سینے پر سر رکھا اور وہیں لیٹ گئی۔ داؤد کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر ایرا کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ زمل جو شام کے کہنے پر کمرے سے باہر آ گئی تھی، اس نے شام کو اگنور کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ جب اس نے زمل سے پوچھا، آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، زمل نے سر لہجے میں کہا۔ تمہیں میرا ڈرائیور ایئرپورٹ چھوڑ دے گا۔ شام کا لہجہ ابھی بھی سر تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں ایئرپورٹ جاؤں گی؟ مجھے ابھی واپس نہیں جانا، زمل نے ضدی لہجے میں کہا۔ شام نے بنا کچھ کہے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔
زمل نے شام کی گرفت میں مچلتے ہوئے کہا جس نے کمرے میں جا کر اس کا بازو چھوڑا تھا، اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو پھر تمہیں اس گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، ورنہ اسی کمرے میں باندھ رہو۔ حشام نے زمل کو دیکھتے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں کیوں آپ کی بات مانوں، مجھے آپ کے گھر نہیں رہنا۔ زمل نے چیختے ہوئے کہا اور اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ جب حشام نے غصے سے اس کو بازو کو پکڑے دیوار کے ساتھ لگایا جسے اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ لگا تھا، تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ تمہیں ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تم چاہے جتنا مرضی چیخ لو لیکن یہاں سے میری مرضی کے بغیر نکلنا ناممکن ہے۔ حشام نے زمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور اسے چھوڑے کمرے سے نکل گیا اور باہر سے اس نے دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ حشام نے داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، جو ہیرا کے سونے کے بعد کمرے سے باہر آ گیا تھا، جو اب پرسکون سی سو رہی تھی اور اپنا سر جھکائے ہاتھوں میں لیے بیٹھا تھا۔ اس کے پکارنے پر داؤد نے اپنا سر اوپر کیا حشام کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ حشام آج پہلی بار داؤد کو روتے ہوئے دیکھ بے یقینی کے عالم میں کھڑا تھا۔ داؤد، تم مجھے اس حالت میں بالکل بھی اچھے نہیں لگ رہے، ہمت رکھو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، اس وقت تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا۔ بھابی تمہیں مل گئی ہے اور اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حشام نے بمشکل لفظ تلاش کیے تھے تاکہ داؤد کو حوصلہ دے سکے، ورنہ الفاظ اس کے پاس بھی نہیں تھے۔ اس وقت میں خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا ہوں، کتنا کمزور بے بس انسان ہوں کہ اپنی بیوی کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ داؤد نے بھاری لہجے میں کہا، اس میں تمہاری غلطی نہیں ہے اور حادثہ تو کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اگر انسان کو معلوم ہو تو وہ پہلے سے ساری تیاری کر کے رکھے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ بھابی کے ساتھ جو بھی ہو وہ تمہاری وجہ سے ہوا تو یہ سوچ تمہاری سراسر غلط ہے۔ حشام نے اس کے پاس بیٹھتے کہا، ہیرا تو معصوم تھی، اسے کس بات کی سزا دی گئی؟ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سزا بھگت رہی ہے، لیکن جس نے بھی یہ سب کیا میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ داؤد نے آخری بات غصے سے کہی۔ تم نے بھابی سے بات کی، ان سے پوچھا؟ حشام نے گہرا سانس لیتے پوچھا۔ وہ ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے کوئی سوال جواب کیا جائے۔ داؤد نے سامنے دیوار کو دیکھتے کہا، زرغام کو بھی تو بتانا ہے، اسے کب تک بتانے کا ارادہ ہے؟ حشام نے داؤد کو دیکھتے پوچھا۔ پہلے ہیرا تھوڑی بہتر ہو جائے پھر میں خود زرغام کو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اسے کسی طرح اسپتال لے کر جانا ہے۔ داؤد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا، تمہیں اس کی فکر ہو رہی ہے؟ حشام نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے مرنے سے انوشے بیوہ ہو اور وہ بے قصور مارا جائے۔ داؤد نے سنجیدگی سے کہا، اچھی بات ہے، فکر ہونی چاہیے، تمہارا تو اس سے ڈبل رشتہ بنتا ہے۔ حشام نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے بات بدلتے کہا، تاکہ داؤد کا موڈ بھی بہتر ہو۔ داؤد نے اسے گولی سے نوازا تھا، ہیرا یہی رہے گی جب تک میں معلوم نہیں کر لیتا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے، اور ویسے بھی تمہاری منگیتر اس کی دوست ہے، وہ بھی تو یہی ہے۔ داؤد نے بھی کھڑے ہوتے کہا، یہ بات حشام نے ہی اسے بتائی تھی، منگیتر ہے نہیں تھی، میں نے منگنی توڑ دی ہے۔ حشام نے سنجیدگی سے کہا، منگنی توڑنے سے کیا ہوگا جب تمہارے دل میں وہ بسی ہے؟ داؤد نے عام سے لہجے میں کہا جیسے وہ اس کے دل کے راز سے اچھی طرح واقف ہو۔ تمہیں کس نے کہا وہ میرے دل میں بسی ہے؟ حشام نے جلدی سے کہا، تم اگر کسی کا قتل بھی کر دو نا تو یہ بات بتاتے ہوئے بھی تمہاری زبان کبھی نہ لڑکھڑائے جیسے ابھی لڑکھڑائی ہے۔ خود کو اور اسے تکلیف دینا بند کرو، ایسا نہ ہو جب تمہیں احساس ہو وہ تم سے دور جا چکی ہو۔ اس کے جذبات کی قدر کرو، داؤد نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور کندھے کو تھپ تھپاتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے شام کو زمل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ زرغام حویلی واپس آ گیا تھا، اس کا ارادہ داؤد کو کال کرنے کا تھا، لیکن شاید ہمت نہیں تھی۔ عرفان کے سچ بولنے کے بعد تو کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی تھی۔ اس کا مطلب تھا یہ ایک سوچی سمجھی چال تھی، داؤد کو وہاں سے بھیجنا، کسی اور لڑکی کی لاش رکھنا۔ کسی اور لڑکی کی رائے رکھنا اور الزام داؤد پر آنا اور دونوں خاندانوں کے درمیان مزید دشمنی کا جنم لینا۔ کون تھا ایسا جو سب چاہتا تھا؟ زرغام یہی سب سوچتے چل رہا تھا جب سامنے سے آتی انم کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا۔ زرغام تو اپنے خیالوں میں گم تھا، لیکن انم اسے دیکھ چکی تھی اور جان بوجھ کر اس کے ساتھ ٹکرائی۔ زرغام نے اسے کمر سے تھاما اور گرنے سے بچایا۔ انم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اس کی گردن میں ہاتھ اس انداز سے ڈالا کہ ایسا لگے اس نے زرغام کا سہارا لیا، لیکن دور کھڑی انوشے جو یہ سارا ڈرامہ دیکھ چکی تھی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرغام نے پہلے انم کو دیکھا، پھر اس کی نظر آنکھوں میں چنگاریاں لیے کھڑی انوشے پر پڑی تو زرغام نے فوراً انم کو چھوڑ دیا جو سیدھے زمین پر جا گری تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ انم نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے کراتے ہوئے زرغام کو دیکھتے پوچھا، جو اسے نظر انداز کیے فوراً انوشے کی طرف بڑھا جو دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ انم نے غصے سے زرغام کو جاتے ہوئے دیکھا اور پھر خود وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ زرغام کمرے میں داخل ہوا تو انوشے منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ زرغام اس کا چہرہ دیکھتے مسکرا پڑا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ تمہارا چہرہ کیوں سرخ ہو رہا ہے؟
زرگام نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے پوچھا، نہیں تو میرا چہرہ سرخ نہیں ہو رہا؟ انوشی نے سنجیدگی سے کہا۔ زرگام نے بنا کچھ کہے اس کا رخ آئینے کی طرف موڑا اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ انوشی نے سامنے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا جو سچ میں سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں پیچھے کھڑے زرگام کے چہرے پر پڑی جو اسے ہی گہری نظروں سے تک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں انوشی کو زرگام کو کسی اور کو چھونا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے غصے سے وہ کمرے میں آ گئی۔ تم جیلس ہو رہی تھی؟ زرگام نے تھوڑا آگے آتے انوشی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب کیا۔ انوشی زرگام کے ساتھ جا لگی تھی۔ نہیں، میں کب جیلس ہوئی؟ انوشی نے بکھلائے انداز میں پوچھا۔ تمہارا جیلس ہونا جائز ہے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ بے شک ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کرنے والے ہیں، لیکن فی الحال تو دونوں میاں بیوی ہی ہے نا۔ زرگام نے آئینے میں انوشی کے تاثرات دیکھتے کہا، جس کا کھلا چہرہ ایک دم مرجھا سا گیا تھا، لیکن زرگام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہی چیز تو وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر تم چاہو تو ہم ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، زرگام نے انوشی کان کے پاس جھکتے سرگوشی نما انداز میں کہا۔ بات کرتے ہوئے اس کے ہونٹ انوشی کے کانوں سے ٹچ ہو رہے تھے اور زرگام کے لمس پر انوشی بری طرح کپکپا گئی تھی۔ زرگام نے جو ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا تھا اس پر دباؤ ڈالے مزید قریب کیا۔ ہاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ انوشی ایک دم بکھلا گئی تھی۔ تمہارے بالوں سے خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، زرگام نے گہرا سانس لیتے اس کے بالوں کی مہک کو اندر اتارتے کہا۔ تو آپ بھی میرے والا شیمپو استعمال کر لیں، انوشی نے فوراً کہا، اور اس کی بات سنتے زرگام کہہ کر لگایا ہنس پڑا۔ مجھے تمہارا شیمپو نہیں چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو یہ شیمپو استعمال کرتی ہے، زرگام نے مسکراتے انوشی کا رخ خود کی طرف کرتے کہا۔ بڑی خوبصورتی سے وہ اپنی خواہش ظاہر کر چکا تھا۔ یہ شیمپو تو بہت سی لڑکیاں استعمال کرتی ہیں، کیا آپ کو وہ ساری لڑکیاں چاہیے؟ انوشی کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ تم سچ میں معصوم ہو، زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا اور جھک کر اس کے ناک کو لبوں سے چھوا۔ جاؤ اور میرے لیے کھانا لے کر آؤ، زرگام نے انوشی سے پیچھے ہوتے کہا۔ جس کا دل 140 کی سپیڈ میں دھڑک رہا تھا فوراً سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ زرگام اس کی پھرتی دیکھ مسکرا پڑا تھا۔ انوشی کمرے سے باہر آئی اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی، اور پھر اس نے ہولے سے اپنی ناک کو چھوا اور کچن کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ لیکن اس سے پہلے وہ کچن میں داخل ہوتی اس نے اسی ملازمہ کو دیکھا جو کھانے میں کچھ ملا رہی تھی۔ انوشی کی بے یقینی سے آنکھیں پھیل گئیں۔ اس ملازمہ نے دیکھ لیا تھا کہ زرگام حویلی واپس آ گیا، اور اگر اسے کھانا کھانا ہوا تو وہ یہ والا کھانا کھائے۔ ملازمہ جب اپنا کام کر کے پیچھے ہوئی تو اس وقت انوشی کچن میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ بڑے صاحب کے لیے کھانا لینے آئی ہیں، میں نے ٹرے تیار کر دیا، آپ یہ لے جائیں، ملازمہ نے شیریں لہجے میں کہا۔ انوشی نے بنا کچھ کہے ٹرے کو پکڑا اور کچن سے باہر لے گئی۔ وہ کھانے میں کیا ملا رہی تھی اور جب وہ پانی کا گلاس نیچے گرا تو اس وقت یہ ملازمہ کے چہرے کے تاثرات انوشی کو کچھ ٹھیک نہیں لگے تھے۔ انوشی کمرے میں داخل ہوئی تو زرگام کا دھیان موبائل کی طرف تھا۔ زرگام انوشی کے ٹرے ٹیبل پر رکھتے تھوڑا جھجکتے ہوئے اسے پکارا۔ زرگام نے موبائل سے نظریں ہٹائے انوشی کی طرف دیکھا۔ وہ انوشی کو سمجھ نہیں آئی کہ کیسے کہے۔ زرگام نے اسے بازو سے پکڑ اپنی طرف کھینچا جو اس کی گود میں آ کر بیٹھ گئی اور ایک دم سے ٹپرا کر اس نے زرگام کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ زرگام نے نرم لہجے میں اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہم لوگ باہر چل کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ انوشی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ زرگام آگے سے کیسا جواب دے گا۔ زرگام کو اس کی بات سنتے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ زرگام نے لہجے میں حیرت لیے پوچھا۔ بالکل، مسز نے کہا ہے، میں اس کا حکم کیسے ٹال سکتا ہوں؟ زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں چادر لے کر آتی ہوں، انوشی نے کہا، جلدی سے ڈریسنگ روم کی طرف بھاگی۔ زرگام ابھی بھی حیران تھا لیکن اسے اچھا بھی لگا تھا۔ شام رات میں اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اس نے زمل کو بند کیا تھا۔ ملازمہ نے کھانے کی ٹرے کو ٹیبل پر رکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ زمل چہرے پر سر مہری لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کھانا کھا لو، شام نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں کھانا اور مجھے یہاں سے جانا ہے، زمل نے ضدی لہجے میں کہا۔ اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو ورنہ نہیں، شام نے صاف لفظوں میں انکار کرتے کہا۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ زمل نے غصے سے بیڈ سے اٹھتے شام کو دیکھتے پوچھا۔ جب آپ ہم دونوں کے درمیان رشتے ختم کر چکے ہیں تو اب میں چاہے باہر میں جاؤں، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ زمل نے سر لہجے میں پوچھا۔ تمہاری کوئی بھی بات مجھ پر اثر نہیں کرے گی، اس لیے فضول کی ضد چھوڑو اور کھانا کھا لو، شام کہتے ہی جانے کے موڑا جب زمل نے اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس کے لمس پر شام ایک پل کے لیے پتھر کا بنا تھا۔ کیوں کہہ رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ زمل کی بے بس سی آوازیں شام کو تڑپا دیا تھا۔ یہ سب میں تمہاری بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، اسے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ شام نے اس بار آرام سے اپنے ہاتھ زمل کے ہاتھ سے الگ کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ زمل بے بسی سے رونے لگی تھی۔ باہر آنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ زرگام نے اپنے سامنے بیٹھی انوشی کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا جو اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ آپ پلیز پہلے مجھے گھورنا تو بند کریں، انوشی نے آخرکار اکتا کر کہا۔ میں تمہیں گھور کب رہا ہوں؟ زرگام نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ اب گھور ہی تو رہے ہیں اور مجھے تو لگ رہا ہے آپ مجھے اپنی نظروں سے اس عالم نکل جائیں گے، انوشی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ صرف زرگام کے لیے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو اس وقت مجھے کتنی بھوک لگی ہے، سامنے پڑے کھانے کو چھوڑ کر اتنی دور میں تمہارے کہنے پر ہی تو
آیا ہوں اور اب جب تک کھانا نہیں جاتا میں تمہیں دیکھوں گا، اور فکر مت کرو تمہیں سالم نہیں نکلوں گا۔ زرگام نے مسکراتے ہوئے انوشی کو دیکھتے کہا، اگر آپ کو اتنی بھوک لگی تھی تو مجھے گھر میں ہی بتا دیتے، میں باہر آنے کا نہ کہتی۔ انوشی نے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے زرگام کو دیکھتے کہا، دل نہیں مانا۔ زرگام نے اس انداز سے کہا جیسے خود پر ہنس رہا ہو۔ جب پہلی بار اس نے انوشی کو دیکھا تو کس قدر وہ اسے بری لگی تھی، اور اب اس کے ایک بار کہنے پر وہ اسے باہر لے آیا تھا۔ دل نہیں مانا؟ انوشی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تمہیں من نہ کرنے کو دل نہیں کیا؟ زرگام نے کہا تو اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا۔ انوشی جو زرگام کی بات پر ارد گرد دیکھنے لگی تھی، اس نے دوبارہ زرگام کی طرف دیکھا جس کی نظریں اس کے چہرے پر ہی جمی تھیں۔ آپ نے اتنا سارا کھانا کیوں آرڈر کیا؟ انوشی نے بات تبدیل کرتے پوچھا۔ تمہارے سامنے میں اکیلے کھاتے ہوئے اچھا نہیں لگوں گا، اس لیے میں نے کھانا زیادہ آرڈر کیا تاکہ تم بھی کھا سکو۔ زرگام نے اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے کہا، لیکن مجھے تو بھوک نہیں ہے۔ انوشی نے معصومیت سے زرگام کو دیکھتے کہا، جس کے چلتے ہاتھ رکے اور اس نے انوشی کی طرف دیکھا۔ تو پھر ہم لوگ باہر کھانے کے لیے کیوں آئے؟ مجھے لگا تم نے کھانا نہیں کھایا اس لیے تم باہر آ کر کھانا کھانا چاہتی ہو۔ زرگام نے حیرانگی سے اسے دیکھتے کہا، ہم نے مجھ سے تو پوچھا نہیں، اور نہ میں نے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ انوشی نے کندھے اچکاتے کہا، اور زرگام کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، تم آئس کریم کھا لو۔ زرگام نے تامل سے انوشی کو دیکھتے کہا، ٹھیک ہے۔ انوشی نے کہا تو زرگام نے اس کے لیے آئس کریم آرڈر کی اور خود کھانا کھانے لگا۔ مجھے اپنے شوق بتاؤ، تمہارے کیا کیا شوق تھے جو تم پورا کرنا چاہتی تھی لیکن مجھ سے نکاح کے بعد نہیں ہوئے؟ زرگام نے عام سے لہجے میں انوشی کو دیکھتے پوچھا۔ کیا آپ سچ میں وہ سب پورے کریں گے؟ انوشی نے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ بالکل کروں گا، زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بچوں کا بہت شوق ہے۔ انوشی نے خوشی سے زرگام کو بتایا جس کی حلق میں نوالا اٹکا اور زور زور سے کھانسنے لگا۔ انوشی نے پریشانی سے اس کے سامنے پانی کا گلاس لیا جسے زرگام ایک ہی سانس میں پی گیا۔ انوشی تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ زرگام نے سوچ چہرے سے انوشی کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جی کیسا مشورہ؟ انوشی نے دلچسپی سے پوچھا۔ عقل مند انسان پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن بے وقوف انسان بولنے کے بعد سوچتا ہے، اس لیے جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولا کرو، ورنہ بعد میں تم خود مجھ سے دور بھاگو گی۔ زرگام کے زومانی لہجے میں کہا۔ انوشی کو اس کی بات کی سمجھ تو نہیں آئی تھی، لیکن اس کی بولتی نظروں نے اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا۔ آپ کی باتیں اتنی مشکل کیوں ہوتی ہیں؟ انوشی نے بکھلاتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بس میری ایک ہی خواہش تھی کہ میری بیوی عقل مند ہو، اگر وہ عقل مند ہوتی تو اسے میری باتیں مشکل نہ لگتی، لیکن خیر ہے، ابھی جیسی بھی ہے گزارا تو اسی سے کرنا پڑے گا۔ زرگام نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے کہا، آپ میری بے عزتی کر رہے ہیں؟ انوشی نے دانت پیستے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے تو اپنی خواہش بتائی ہے بس، زرگام نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ انوشی کی حیرانگی کے مارے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ زرگام کا یہ روپ تو بالکل الگ ہی تھا۔ تم کہہ رہی ہو تمہیں بچوں کا شوق ہے، اس کے علاوہ تمہیں کس چیز کا شوق نہیں؟ آگے پڑھنا نہیں چاہتی؟ زرگام نے دوبارہ اپنی بات پر آتے پوچھا۔ شادی کے بعد کون پڑھتا ہے؟ انوشی نے پوچھا۔ زرگام نے نظریں اٹھائے انوشی کی طرف دیکھا اور کچھ پل اسے دیکھتا ہی رہا، اور پھر نفی مسائل لائے اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کیے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، رات کافی ہو گئی ہے۔ زرگام نے انوشی کو دیکھتے کہا، لیکن میری آئس کریم؟ انوشی نے بھی کھڑے ہوتے کہا، گاڑی میں کھا لینا۔ زرگام نے کہا، اور پھر بل ادا کرنے پر دونوں حویلی کے لیے نکل پڑے۔ ایرا پرسکون سے سو رہی تھی جب داؤد کمرے میں داخل ہوا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ کر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ ایک ہاتھ اس کا ایرا کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ داؤد نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایرا نے جب کسی کا لمس اپنے ماتھے پر محسوس کیا تو فوراً آنکھیں کھولے داؤد سے ڈر کے مارے پیچھے ہونے لگی۔ میرے پاس مت آنا، پلیز میرے پاس مت آنا، ایرا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ داؤد بھی اس کے ایک دم اٹھنے پر پریشان ہوا تھا۔ ایرا، میں ہوں تمہارا شوہر داؤد۔ داؤد نے پیار سے ایرا کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ ایرا نے جب جانی پہچانی آواز سنی تو غور سے داؤد کو دیکھنے لگی، اور اسے دیکھتے ہی اس کی سانس میں سانس آئی تھی۔ داؤد نے اسے خود کے قریب کرتے اپنے سینے میں بھیجا۔ سب ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ محفوظ ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، داؤد نے نرم لہجے میں کہتے ایرا کے بالوں پر لب رکھے، جس نے زور سے داؤد کو حق کیا ہوا تھا۔ ایرا! تھوڑی دیر بعد داؤد نے اسے پکارا، جس نے سر اوپر کی اپنے سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے داؤد کی طرف دیکھا تھا۔ تمہیں بھوک نہیں لگی؟ داؤد نے پیار سے پوچھا، جس نے اسپاٹ میں سر لا دیا۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، داؤد نے دھیمے لہجے میں کہتے ایرا کی دونوں آنکھیں پر باری باری بوسہ دیا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ ایرا نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دونوں کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ رات کا وقت تھا، ملازمین اپنے کوارٹر میں تھے۔ داؤد کچن میں داخل ہوا اور فریزر کھولے اندر موجود چیزوں کا جائزہ لینے لگا، لیکن اسے کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئی جو ایرا کو کھانے کے طور پر دے سکے۔ ایرا بیٹھی ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک اس کے دماغ پر وہی انسان قابض تھا، اس لیے ابھی بھی داؤد کے پاس ہونے کے باوجود وہ ڈر رہی تھی۔ ایرا، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، اور کھانا پڑا ہوا بھی نہیں ہے باہر، بس کچھ
باہر سے کچھ آرڈر کر لوں؟ داؤد نے ہیرا کے پاس آتے پوچھا۔ کوئی بات نہیں، میں صبح ناشتہ کر لوں گی۔ ہیرا نے داؤد کو دیکھتے کہا، نہیں، کوشش کرتا ہوں کچھ بنانے کی۔ داؤد نے کہا اور ارد گرد دیکھنے لگا۔ بنانا تو اسے کچھ آتا نہیں تھا، اس لیے سوچ رہا تھا شروعات کہاں سے کرے۔ ہیرا سمجھ گئی تھی، پھر بھی خاموشی سے داؤد کو دیکھنے لگی۔ میں تمہارے لیے پاستا بناتا ہوں، لیکن اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ داؤد نے پرسکون انداز میں خود سے سوچا۔ خود سے کہا۔ ہیرا اپنی جگہ سے اٹھی اور فریزر کھولے، اندر سے اس نے کچھ سبزیاں نکالیں اور اسے لا کر ٹیبل پر رکھا۔ اوہ، تو یہ والی سبزیاں پاستا میں ڈالی جاتی ہیں؟ داؤد نے سبزیوں کو دیکھتے کہا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ داؤد کھڑا ہیرا سے پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت اسے داؤد بہت معصوم لگا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں بنا دیتی ہوں، ہیرا نے کہا، اور داؤد پھر آرام سے بیٹھ کر ہیرا کو دیکھنے لگا۔ جو چیز وہ مانگتی وہ اسے دے دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہیرا پہلے کی طرح اپنی زندگی گزارے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے بھولنا مشکل تھا، لیکن داؤد اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ اسے زندگی کی طرف لانا چاہتا تھا۔ وہ کوشش بھی کر رہا تھا۔ ہیرا نے پاستا بنایا تو پھر دونوں نے کھایا، بلکہ داؤد نے اسے کھلایا تھا، خود تو اسے بھوک نہیں تھی۔ پھر بھی ہیرا کے سامنے اس نے تھوڑا بہت کھا لیا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ لڑکی اگر اپنی بائی کی حویلی نہیں گئی، اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی تو کہاں چلی گئی؟ اسے آسمان کھا گئی یا زمین نکل گئی؟ مقابل کے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے آدمی ساتھ جھکائے اس کے سامنے کھڑے تھے، جو ہیرا کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ وہاں سامنے اسے ہر جگہ تلاش کر لیا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو اس کام کے لیے بھیجا ہے، اس نے مجھے یقین دلایا کہ آج وہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتائے گا، اور وہ یہیں پر آ رہا ہے، کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائے گا۔ اس آدمی نے سر جھکائے بتایا۔ اگر آج تم نے اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہ بتایا تو تم سب کی زندگی کا آج آخری دن ہوگا، مقابل نے تنبیہ کرتے کہا، اور خود سگریٹ کو سلگانے لگا۔ کچھ دیر بعد ہی وہی آدمی وہاں آ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ مقابل نے اس آدمی کو دیکھتے پوچھا۔ جس لڑکی کی آپ کو تلاش ہے وہ شام کے گھر میں ہے، اور اس کے گھر میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ اس آدمی نے تفصیل سے بتایا۔ شام کا اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ کیا وہ اسے جانتا ہے؟ مقابل کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ یہ میں معلوم نہیں کر سکا، اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ اس آدمی نے کہا، ٹھیک ہے، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے۔ مجھے اس کے بارے میں ساری معلومات چاہیے، اور شام کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ اور معلوم کرو شام کی کمزوری کیا ہے، آگے جا کر وہ کام آ سکتی ہے۔ مقابل نے کہا، اور وہ آدمی سارے سوات میں لائے وہاں سے چلا گیا۔ شام، اب تم کہاں سے آ گئے؟ کہ عرفان کو بھی تم نے تو غائب نہیں کیا؟ مقابل نے پرسوچ لہجے میں کہا، مجھے زمل کو جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے بھیجنا ہوگا، ورنہ وہ پاگل لڑکی اپنا نقصان کر بیٹھے گی۔ حشام نے سنجیدگی سے کھڑکی کے پاس کھڑے خود سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ جو وہ کام کرتا ہے اس میں اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے وہ زمل کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ضدی لڑکی نہ جانے کیا کرنا چاہتی تھی۔ اگر حشام کا باپ زبردستی اس کی منگنی نہ کرواتا تو وہ کبھی بھی کسی بھی لڑکی کی طرف قدم نہ بڑھاتا، لیکن زمل نے اسے بھی اپنی عادت ڈال دی تھی، اور حشام اپنے دل کو قابو کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ شاید اسے لگتا تھا کہ اگر زمل اس کے ساتھ جڑی تو وہ اس کی کمزوری بن جائے گی، اور اس کے دشمن اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا کروں میں ایسا کہ زمل خود واپس چلی جائے؟ میں اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ اپنے الفاظ اور رد عمل سے میں اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچا چکا ہوں۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ حشام نے اپنے ماتھے کو 2 انگلیوں سے دباتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب زمل کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، بے بسی سے اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ اگر حشام کو چھوڑنے کے بارے میں سوچتی بھی تو اسے اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوتا۔ اس وقت وہ بھی بے بسی کی انتہا پر کھڑی تھی۔ کھانا ویسے ہی پڑا تھا، اس نے کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ زمل نہیں جانتی تھی کہ اگر وہ یہیں رہی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ حشام اسے اسی خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ تو نہیں جانتی تھی کہ حشام کیا کام کرتا ہے۔ دونوں الگ الگ کمروں میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے ہوئے جاگ رہے تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی پرواہ تھی۔ حشام زمل کو خود سے دور بھیجنا چاہتا تھا، لیکن زمل اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ اگلی صبح زمل چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی اور اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، اور حیرانگی کی بات تھی کہ دروازہ کھل گیا۔ زمل کا چہرہ خوشی سے چمکا تھا۔ وہ پوری رات سوئی نہیں تھی اور اب اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اسے موقع ملا تھا یہاں سے بھاگنے کا، جسے وہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے دبے پاؤں باہر نکلی اور بہت احتیاط سے ارد گرد دیکھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن شاید اسے نہیں معلوم کہ حشام کے گھر سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ دبے پاؤں وہ چل رہی تھی جب کسی نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمروں میں ڈالے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زمل نے مچ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ حشام چہرے پر سنجیدگی لیے کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ ڈارک بلو کلر کے 3 پیس میں ملبوس وہ بلا شبہ خوبصورت لگ رہا تھا۔
لیکن اتنے قریب سے جمل نے غور سے اسے پہلی بار دیکھا تھا. وہ کبھی غلطی سے بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا اور اس کی کولون کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ جمل کو لگا اگر وہ کچھ دیر مزید اسے ایسی کھڑی رہی تو اتنی تیز خوشبو سے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی. ویسے تم تو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اب مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ اتنی جلدی تنگ آ گئی؟ تم تو پوری زندگی میرے ساتھ گزارنا چاہتی تھی. اشام کا لہجہ طنزیہ تھا. اس نے جمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا. کمر پر ابھی بھی گرفت مضبوط تھی. جمل نے خود اپنا چہرہ پیچھے کیے دونوں میں تھوڑا بہت فاصلہ بنایا تھا ورنہ اشام نے جس انداز میں اسے پکڑا تھا اور خود کے قریب کیا تھا دونوں کے چہرے ایک دوسرے سے ٹچ ہو جاتے. آپ مجھے دھتکار چکے ہیں. شاید آپ اس بات کو بھول چکے ہیں اور جب آپ نے مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو میں آپ کے گھر میں کس حق سے رہوں؟ مجھے بھی اپنی عزت نفس عزیز ہے. جمل نے اشام کی گرفت میں پڑپڑاتے ہوئے کہا. تو فضول کی ضد چھوڑ دو اور واپس چلی جاؤ. اشام کا لہجہ بھی کسی تعصب سے پاک تھا. اب چھوڑے مجھے. جمل نے اشام کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. چپ چاپ واپس کمرے میں چلی جاؤ. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع کر سکوں. اشام نے بے دردی سے جمل کی بھیگتی آنکھوں میں دیکھتے کہا. تو کس نے کہا میرے ساتھ اپنا قیمتی وقت ضائع کریں؟ جمل نے بھاری لہجے میں کہتے خود کو آزاد کرانا چاہا. اسے لگ رہا تھا کسی وقت اس کے آنسو آنکھوں سے باہر آ جائیں گے اور وہ اب اشام کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی. اشام خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. کمرے میں جاؤ. اشام نے اس کی کمر سے ہاتھ پیچھے کرتے ساتھ لہجے میں کہا جو فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی. اشام نے اس کے جاتے مڑ کر اس کے کمرے کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا. میرے لیے چائے بنا کر لاؤ. نازیہ نے گارڈن میں داخل ہوتے ہوئے ہبہ کو دیکھتے اسے حکم دیتے کہا جو گھاس پر بیٹھی اپنے بیٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی. تم ملازمہ کو کہہ دو. ہبہ کہتے ہی اپنی گڑیا کی طرف دیکھ لگی. کیوں تمہارے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے؟ نازیہ نے گورتے ہوئے پوچھا. مہندی تو تمہارے ہاتھوں میں بھی نہیں لگی اور میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی. یا تو اپنا کام خود کرو یا ملازمہ سے کہو. ہبہ نے گڑیا کو گود میں لیتے کھڑے ہوتے نازیہ کو دیکھتے دو ٹوک الفاظ میں کہا اور وہاں سے چلی گئی. نازیہ پیچھے غصے میں کھڑی جال بن رہی تھی. یہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ میرے شوہر پر قبضہ کرنے کے بعد مجھ پر بھی اپنا حکم چلانا چاہتی ہے. اسے تو میں جان سے مار ڈالوں گی. نازیہ نے سارے لہجے میں کہا. حکم تو وہ ہبہ پر چلانا چاہ رہی تھی جس نے انکار کر دیا. اس لیے نازیہ کو اتنا غصہ آ رہا تھا. ہبہ نے جیسے نازیہ کے بارے میں سوچا تھا وہ اس کے برعکس تھی. اس لیے ہبہ نے سوچا جیسے وہ اس کے ساتھ رہے گی ویسا ہی رویہ وہ نازیہ کے ساتھ رکھے گی. اب اسے لگ رہا تھا کہ انوشی ٹھیک کہہ رہی تھی. نازیہ جیسی نظر آتی ہے ویسی ہے نہیں. اس لیے اسے نازیہ سے بچ کر رہنا ہوگا اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو نازیہ سے دور رکھنا ہوگا. داؤد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ایرا نے داؤد کو تیاریاں کرتے دیکھتے پریشانی سے پوچھا جس تھوڑی دیر پہلے داؤد نے ناشتہ کروایا تھا. میری جان مجھے آفس جانا ہے. ایک اہم میٹنگ ہے. داؤد نے ایرا کے پاس بیٹھتے پیار سے کہا. لیکن میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ کیا کروں گی؟ ایرا کے خوفزدہ لہجے میں پوچھا. تمہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا اور میں 2 گھنٹے کے اندر واپس آ جاؤں گا. جمل یہیں پر ہے. اس سے باتیں کرنا تمہارا دل لگ جائے گا. داؤد جیسے نرم لہجے میں ایرا کو دیکھتے کہا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے اٹھنے لگا. جب ایرا نے اس کے ہاتھ کو پکڑا جس نے ایرا کی طرف دیکھا. مجھے بھائی سے ملنا ہے. وہ کیسے ہیں؟ کیا انہوں نے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایرا نے دھیمے لہجے میں کہا. اسے تو معلوم نہیں کہ پیچھے کیا معاملہ ہوا. وہ ٹھیک ہے تو میں بہت جلد اس کے پاس لے جاؤں گا. اور اس نے تلاش کرنے میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا. جب اسے سچائی پتہ چلی تو آخری بات داؤد نے دل میں ہی کہی تھی. کیا ہم کل ان سے ملنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ ایرا نے تھوڑا جھجکتے ہوئے پوچھا. اگر میں اسے یہیں پر بلا لوں تو؟ داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا. ایرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. آپ ان کو یہیں بلا لیں. میں یہیں پر ان سے مل لوں گی. ایرا نے کہا. ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں. اپنا خیال رکھنا. اور سامنے والا کمرہ جمل کا ہے. داؤد نے جانے سے پہلے اسے بتایا پھر کمرے سے چلا گیا. ایرا بیوی اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی. درگام بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا جو انوشی نے خود اس کے لیے بنایا تھا اور پانی بھی خود اس کے لیے لائی تھی. جو چیز وہ مانگتا انوشی خود لا کر دیتی اسے. اس ملازمہ نے کہا ابھی کہ وہ ناشتہ بنا دے گی لیکن انوشی نے اسے صاف انکار کر دیا اور درگام کے سارے کام وہ خود کر رہی تھی. یہ بات ٹیبل پر موجود سب لوگوں نے محسوس کی تھی. کیا ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا؟ عمیرہ نے انم کے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا جس کا دھیان اپنے کھانے پر تھا جیسے اس سے ضروری اور کوئی کام نہ ہو. پتہ نہیں. انم نے کندھے اچکاتے کہا. لیکن عمیرہ کو غصہ انوشی پر اس لیے آ رہا تھا کہ وہ ملازمہ کو اس کا کام کرنے نہیں دے رہی تھی. لیکن بڑی خانم یہ دیکھ کر بہت خوش تھی. درگام نے ناشتے کے بعد انوشی کو کمرے میں آنے کا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا. انوشی بھی اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی. تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتی انوشی کو دیکھتے درگام نے سنجیدگی سے پوچھا. کیا؟ انوشی نے انجان بنتے پوچھا. تم اچھی رانندیوں میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں؟ درگام نے انوشی کو بازو سے پکڑے خود کے قریب کرتے کہا. میں بس آپ کے لیے ناشتہ بنانا چاہتی تھی. کیا آپ کو اچھا نہیں لگا؟
انوشی نے زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ مجھے بہت اچھا لگا، لیکن تم میری عادتیں خراب کر دو گی۔ ابھی جب انسان کو کسی چیز کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل سے چھوٹتی ہے، اس لیے میری عادتیں خراب نہ کرو۔ زرگام نے سنجیدگی سے کہا، میں کہیں نہیں جا رہی، اور میرا جب دل کرے گا میں آپ کے لیے کھانا بناؤں گی، میں آپ کی بیوی ہوں۔ انوشی نے غصے سے کہا، اور اسے زرگام کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ اوف، تمہارا مجھ پر حق جتانا کہیں میری جان ہی نہ لے لے، زرگام نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انوشی نے گھورتے ہوئے کہا۔ زرگام فقط مسکرا پڑا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کچھ دنوں کا مہمان ہوں، اندر سے ایسی فیلنگز آ رہی ہیں۔ زرگام کی گہرا سانس لیتے اداسی سے کہا۔ آج کل اس کا دل اداس رہنے لگا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا وہ کیا بول گیا۔ زرگام، آپ کیا بول رہے ہیں؟ انوشی نے پریشانی سے زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ وہ اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، چھوڑو ان سب باتوں کو، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اپنے چاچو کے پاس جانا، اپنے باپ کے پاس ہرگز مت جانا۔ اگر اس دنیا میں تمہارا کوئی احساس کرتا ہے تو وہ تمہارا چاچو ہے۔ زرگام نے انوشی کو کندھے سے تھامے سنجیدگی سے کہا۔ زرگام، اب آپ مجھے اپنی باتوں سے ڈرا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ انوشی نے خوفزدہ لہجے میں زرگام کو دیکھتے پوچھا۔ انوشی، آگے کیا ہونے والا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، تو بہتر اسی میں ہے کہ انسان ہر طرح کے حالات کے لیے خود کو تیار رکھے۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن احتیاط کے طور پر تو میں کہہ رہا ہوں، زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک ہوا ہی ہے تو اس طرح کی باتیں کر کے مجھے ڈرا رہے ہیں، انوشی نے منہ بسورتے کہا۔ زرگام کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے تھے۔ میں جانتا ہوں پیچھے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو میں نے کیا اسے تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن زرگام کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ زرگام، میں نے کبھی آپ سے اس بات کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ جیسا آپ لوگوں نے میرے ساتھ رویہ رکھا ویسا کبھی کسی بھی بنی مائی لڑکی کے ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ آپ کا رویہ میرے ساتھ سخت ضرور تھا، وہ بھی اس لیے کہ آپ نے اپنی بہن کو کھویا تھا، تو اتنا غصہ کرنا تو آپ کا جائز تھا، انوشی نے دھیمے لہجے میں کہا۔ تم سمجھدار ہو انوشی، لیکن چاہے تم کچھ بھی کہہ لو، کیا ہم سب نے غلط ہی ہے، جس کا پچھتاوا شاید مجھے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ خیر، کافی باتیں بعد میں ہوں گی، اب میں نکلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، زرگام نے انوشی کو دیکھتے کہا، اور وہاں سے جانے لگا۔ زرگام، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا، انوشی نے اس ملازمہ کے بارے میں سوچتے جلدی سے کہا۔ انوشی، میں واپس آ کر بات کرتا ہوں، ابھی میں نکل رہا ہوں، زرگام نے اپنی کلائی پر بندی گھڑی دیکھتے کہا، اور کمرے سے نکل گیا۔ انوشی نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ زرگام گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب اسے اپنے سینے کی پہ سے درد سا اٹھتا محسوس ہوا۔ زرگام نے گہرا سانس لیتے اس درد کو برداشت کیا اور اپنے رنگ ہوتے موبائل کو دیکھا۔ داؤد کا نمبر دیکھ اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ اس وقت کہاں ہو؟ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ داؤد نے پوچھا۔ مجھے ابھی ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہم بعد میں مل سکتے ہیں۔ کال آنے سے پہلے زرگام نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر جبکہ دوسرا اپنے سینے پر تھا۔ ٹھیک ہے، شام کیفے میں ملتے ہیں، میں تمہیں ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں، داؤد نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، زرگام نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ سینے میں اٹھتی تکلیف بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ زرگام، تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے جلدی سے پوچھا، کیونکہ زرگام کے لہجے میں تکلیف نمایاں تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، زرگام نے سامنے سڑک پر دیکھتے گہرا سانس لیتے کہا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے ڈرائیونگ اس سے ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی۔ اسٹیئرنگ پر اس کی گرفت ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ زرگام، سنو میری بات، اس وقت تم کہاں پر ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ داؤد نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے پریشانی سے پوچھا۔ ڈرائیونگ کر رہا ہوں، زرگام نے جواب دیا۔ ابھی اور اسی وقت گاڑی روکو، داؤد نے زرگام کو کہا۔ کیوں؟ زرگام کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور غور سے ایک زرگام، کبھی تو کسی کی بات مان لیا کرو، تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ داؤد نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، لیکن دوسری جانب سے دھماکے کی آواز آئی اور داؤد کو لگا سب ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زرگام، داؤد منہ میں بڑبڑایا۔ زرگام مزید خود کو ہوش میں نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ مضبوط حساب کا مالک شخص اس کو خود کو بہت کمزور محسوس کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ نیچے گرا اور گاڑی بے قابو ہوتے دوسری گاڑی میں جا لگی جو سامنے سے آ رہی تھی۔ زرگام کی آنکھوں کے سامنے پہلے ایرا کا چہرہ آیا، پھر بڑی خانم کے بعد اس معصوم کا چہرہ آیا۔ دھماکے کی آواز پر داؤد جو دوسری جانب کھڑا تھا باہر کی جانب بھاگا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے زرگام کو کال کی، لیکن اپنے آفس سے باہر نکلتے ہوئے اشام کے ساتھ زور سے ٹکرایا۔ داؤد، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ اشام نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا۔ زرگام، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے بھی نکلنا ہوگا، داؤد کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، اشام نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ کہاں پر ہے؟ کہاں جانا ہے ہم نے؟ اشام نے گاڑی میں بیٹھتے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تو میں نہیں جانتا، میں کال پر بات کر رہا تھا، مجھے لگا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر دھماکے کی آواز آئی، مجھے کچھ اچھی فیلنگز نہیں آ رہی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کرتے پریشانی سے پوچھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، اشام نے اسے حوصلہ دیتے کہا، لیکن وہ خود بھی پریشان تھا۔ ابھی داؤد نے گاڑی سٹارٹ ہی کی اور دوسری ہاتھ سے زرگام کا نمبر ڈائل کیا جو 3 بیل کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ زرگام، تم ٹھیک ہو؟ داؤد نے بے تابی سے پوچھا۔ سر، جس کا یہ موبائل ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ انسان موقع پر ہی چل بسا، پھر بھی ان کو اسپتال لے کر گئے ہیں، دوسری جانب بات کرتے آدمی نے داؤد کو بتایا۔ داؤد نے یہ سنتے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔
کیا ہوا داؤد؟ شام نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے پوچھا، جس کے چہرے پر بے یقینی تھی۔ شام اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑے کان سے لگایا اور خود بات کی۔ کون سے اسپتال لے کر گئے ہیں؟ شام نے داؤد کو دیکھتے پوچھا اور پھر موبائل بند کر دیا۔ داؤد میں ڈرائیو کرتا ہوں، شام نے کہا تو داؤد خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلا اور اس طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ گاڑی ڈرائیو کرنے کی حالت میں نہیں تھا، گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔